دستک کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں اس وقت اپنے کوارٹر کے برآمدے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میں نے ناشتہ کیا تھا۔ میں نے گردن گھما کر بیرونی دروازے کی طرف دیکھا اور اب بے سختہ میرے منہ سے نکلا، اللہ خیر کرے، یہ صبح صبح کون آ گیا؟ اس دوران میں دستک کی آواز دوبارہ ابھری۔ اب دروازہ کھول کر دیکھنا لازم ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے تھانے کے عملے سے کہہ رکھا تھا کہ ایمرجنسی کی صورت میں وہ لوگ کسی وقت بھی مجھے بلا سکتے ہیں۔ علیل صبح ہونے والی اس خلاف معمول دستک کا مطلب یہی تھا کہ میرے تھانے کی حدود میں کوئی گڑبڑ ہو گئی تھی۔ میں بارش زدہ صحن میں سے گزر کر بیرونی دروازے پر پہنچا۔ پھر تیسری دستک کے جواب میں جب میں نے اپنے کوارٹر کا دروازہ کھولا تو سامنے کانسٹیبل یعقوب کو کھڑے پایا۔ میں نے گھور کر سوالیہ نظر سے کانسٹیبل کو دیکھا تو وہ جلدی سے بولا، اب ملک صاحب، ہمارے علاقے میں بڑی عجیب و غریب واردات ہو گئی ہے۔ آپ نے اگر ناشتہ وغیرہ کر لیا ہو تو تیار ہو کر تھانے آ جائیں۔ تیار ہو کر میں تھانے تو آ ہی جاؤں گا۔ میں نے الجھن زدہ انداز میں کانسٹیبل کی طرف دیکھا، لیکن پتہ تو چلے یہ عجیب و غریب واردات کیا ہوتی ہے؟ جناب، چودھری شہادت علی کے 2 بندے ادھر تھانے کے برآمدے میں آئے بیٹھے ہیں۔ کانسٹیبل یعقوب وضاحت کرتے ہوئے بولا، پچھلی رات کسی نامراد نے بڑے چودھری صاحب کی لاش کو قبر سے نکال کر اس کی بڑی بے حرمتی کی ہے۔ ان دنوں میری تعیناتی ضلع جھنگ کے ایک دور افتادہ گاؤں فیض آباد کے تھانے میں تھی۔ یہ تھانہ ایک پختہ سڑک کے کنارے واقع تھا۔ تھانے سے موضع فیض آباد تک پیدل کا راستہ تھا۔ مجھے اس تھانے میں کام کرتے ہوئے لگ بھگ 1 سال ہو گیا تھا۔ فیض آباد میں اس وقت چودھری شہادت علی کی حکمرانی تھی۔ کوئی مہینہ بھر پہلے شہادت علی کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی تسلی کی خاطر کانسٹیبل سے پوچھ لیا، بڑے چودھری صاحب سے تمہاری مراد چودھری ظفر علی ہے نا؟ جی ہاں، میرا یہی مطلب تھا۔ وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلاتا ہوا بولا، ظفر علی شہادت علی کا باپ تھا، بہت ہی سلجھا ہوا اور سمجھدار انسان۔ وہ روایتی قسم کے چودھریوں سے بالکل ہٹ کر تھا۔ پچھلے 1 سال میں میری بامشکل 2-3 مرتبہ اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ بات مجھے ہضم نہیں ہو پائی تھی کہ کسی نے اس کی لاش کی بے حرمتی کر ڈالی تھی، اور وہ بھی انتقال کے 1 ماہ بعد۔ بہرحال کسی افسوسناک واقعے کی اطلاع آئی تھی تو جائے وقوع پر جا کر قانونی کارروائی کرنا لازمی ہو گیا تھا۔ میں نے کانسٹیبل سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یعقوب، تم تھانے جا کر چلنے کی تیاری کرو، میں یونیفارم پہن کر آ رہا ہوں۔ وہ مجھے سیلیوٹ کر کے پلٹ گیا۔ وردی پہننے کے دوران میں مسلسل چودھری ظفر علی کے بارے میں سوچتا رہا۔ یہ بات بڑی عجیب اور ناقابل یقین لگتی تھی کہ کوئی شخص چودھری ظفر علی کے ساتھ اس کے سامنے یا پیٹھ پیچھے معمولی سی بدتمیزی کے بارے میں بھی سوچے، کجا یہ کہ اس کی لاش کو قبر سے نکال کر کوئی ناروا کارروائی کی جائے۔ میں نے تیار ہونے کے بعد صحن کے گیلے فرش کو عبور کیا اور تھانے کی جانب روانہ ہو گیا۔ چودھری شہادت علی نے جن 2 بندوں کو مجھے بلانے کے لیے بھیجا تھا ان کے نام طفیل اور احسان تھے۔ میں نے فوراً انہیں اپنے کمرے میں بلا لیا۔ میرے پوچھنے پر وہ کوئی اہم بات نہ بتا سکے۔ طفیل نے کہا، تھانے دار صاحب، چودھری صاحب ادھر بیری والے کنویں کے پاس ہیں، آپ کو بھی وہیں بلایا ہے۔ بیری والا کنواں قبرستان کے نزدیک ہی کھیتوں کے بیچوں بیچ واقع تھا۔ میں نے طفیل سے پوچھا، جب چودھری ظفر علی کی قبر کھود کر اس کی لاش کی بے حرمتی کی گئی تو مجھے قبرستان جانا چاہیے نا؟ یہ بیری والے کنویں کا کیا معاملہ ہے؟ جناب، ان بدبختوں نے چودھری صاحب کی لاش کو قبر سے نکال کر پہلے بیری والے کنویں تک پہنچایا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ پھر ادھر ہی ان کی لاش کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے طفیل سے پوچھ لیا، کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے وہ بدبخت کون تھے جنہوں نے یہ مذموم کارروائی کی ہے؟ جناب، اگر ہمیں ان کے بارے میں پتا ہوتا تو پھر پنچایت کس بات کی تھی؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، چودھری شہادت علی صاحب خود ہی نہ نپٹ لیتے ان سے۔ طفیل اپنے آقا چودھری شہادت علی کی طرح بڑا اوکھا اور گرم دماغ کا لگتا تھا۔ مجھے طفیل کی وضاحت پسند تو نہیں آئی تھی، تاہم میں نے اسے الجھنا مناسب نہ سمجھا اور ضروری تیاری کے بعد جائے وقوع یعنی بیری والا کنویں کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں نے اپنے ساتھ کانسٹیبل یعقوب کے علاوہ کانسٹیبل جمیل کو بھی ساتھ لے لیا تھا۔ چودھری شہادت علی سے ابھی تک میری ایک بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن میں نے اس کے بارے میں کافی کچھ سن رکھا تھا۔ وہ اپنے باپ چودھری ظفر علی سے بہت مختلف تھا۔ میری معلومات کے مطابق وہ بہت جلد باز اور اکھڑ مزاج تھا۔ اسے غصہ بھی بہت جلد آ جاتا تھا۔ وہ اپنے سامنے دوسرے لوگوں کو کمتر سمجھتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ چودھری ظفر علی مرحوم نے اپنے حسن سلوک سے گاؤں والوں کے دل جیت رکھے تھے، جبکہ فیض آباد کے اکثر چھوٹے چودھری شہادت علی سے بیزار نظر آتے تھے۔ بس وہی لوگ خوش اور خوشحال تھے جو چودھری کے بہت قریب تھے اور ہر وقت اس کی مصاحبی میں لگے رہتے ہیں، جیسا کہ طفیل اور احسان۔ مختصر الفاظ میں شہادت علی ایک روایتی چودھری تھا۔ بیری والے کنویں پر لگ بھگ درجن بھر افراد موجود تھے، جن میں چودھری شہادت علی کی شخصیت سب سے نمایاں تھی۔ میں سیدھا اسی کے پاس چلا گیا۔ میں نے رسمی لیک سلیک کے بعد پوچھا، چودھری صاحب یہ سب کیسے ہو گیا؟
یہ ایک رسمی سا جملہ تھا جس کے جواب میں چودھری شہادت غضبناک ہو کر بولا، ملک صاحب یہ جس نے بھی کیا ہے اپنی موت کو للکارا ہے، آپ جلدی سے پتہ چلائیں وہ بدبخت ہے کون، پھر دیکھیں میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ چودھری شہادت کے تیور ہاتھ سے خطرناک اور قانون کے دائرے کو پھلانگتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ اس موقع پر اس کی نفسیات کو دیکھتے ہوئے میں نے اسے سمجھانے یا ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پھر نرم لہجے میں کہا، حوصلہ کریں چودھری صاحب، میں آ گیا ہوں، اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں دیکھ لوں گا سارے معاملے کو۔ میں لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر ایک جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، آئیں ذرا میں بھی تو دیکھوں۔ میں نے جس طرف اشارہ کیا تھا وہاں جس کے اوپر کسی شے کو سفید چادر سے ڈھکا ہوا تھا، اغلب امکان یہی تھا کہ مذکورہ شاید چودھری ظفر علی کی لاش ہوگی۔ چودھری شہادت علی میرے ہمراہ مذکورہ چارپائی کے سمت بڑھ گیا۔ چودھری نے مجھے دکھانے کے لیے جب سفید چادر کو ایک طرف ہٹایا تو میرے ذہن کو ایک دھچکا سا لگا۔ وہ منظر میرے اب تک کے دیکھے ہوئے ناپسندیدہ مناظر میں سے ایک تھا۔ کم و بیش 1 ماہ تک قبر کے اندر بند رہنے کے بعد مٹی اور مخصوص کیڑوں نے چودھری ظفر علی کی لاش کا جو حشر کیا تھا اس کو الفاظ میں بیان کرنا مناسب نہیں، بس یوں سمجھ لیں کہ اس کی ہڈیوں کے پنجر پر برائے نام ہی گوشت رہ گیا تھا، اور یہ باقی ماندہ گوشت دیکھنے والی آنکھ کو درس عبرت دیتا تھا۔ ان باقیات کے لیے لاش کا لفظ بھی موزوں نہیں تھا۔ یہ دیکھیں جناب، چودھری شہادت نے اپنے باپ کے بازوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ سور کے تخم ابا جی کے دونوں ہاتھ کاٹ کر اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ میں نے دیکھا شہادت علی غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ چودھری ظفر علی کے دونوں ہاتھ کلائیوں کے مقامات سے کٹے ہوئے تھے، جس سے یہ واضح تھا کہ جن ظالم لوگوں نے چودھری ظفر علی کی لاش کو قبر سے نکالا تھا وہ اسے کوئی سنگین سزا دینا چاہتے تھے۔ چودھری کے ہاتھوں سے کبھی انہیں کوئی شدید نوعیت کا نقصان پہنچا تھا، جبھی ان کا سارا غصہ چودھری کے ہاتھوں پر اترا تھا۔ میں نے لاش کا بغور معائنہ کرنے کے بعد اسے دوبارہ چادر سے ڈھک دیا تھا اور چودھری شہادت علی کی طرف مڑتے ہوئے سوال کیا، چودھری صاحب، بڑے چودھری صاحب کی لاش آپ کو کہاں پڑی ملی تھی؟ اس نے ایک جانب اشارہ کیا اور بتایا، وہاں کھو کی منڈیر کے قریب۔ آپ صبح صبح اس کی طرف کیا کرنے گئے تھے؟ میں اس طرف نہیں بلکہ قبرستان کی طرف گیا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں فجر کی نماز کے بعد ابا جی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے قبرستان گیا تھا۔ آپ کو تو پتہ ہے ہمارے خاندان کی قبروں کے لیے قبرستان کا بھلائی حصہ مخصوص ہے۔ جب میں اس حصے میں پہنچا تو ابا جی کی قبر دیکھ کر میرا دماغ گھوم گیا۔ آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا، وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں نے دیکھا کہ ابا جی کی قبر کھلی ہوئی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر تو میں سناٹے میں رہ گیا، اور جب قبر کے اندر لاش کو بھی غائب پایا تو سمجھ لیں میرے دل و دماغ کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ میں نے ابا جی کی لاش کے لیے پورا قبرستان چھان مارا، جب وہ کہیں نہیں ملی تو میں کھیتوں کی طرف نکل آیا، اور پھر یہاں بیری والے کوہ کی منڈیر کے قریب رکھی ابا جی کی لاش مجھے مل گئی۔ ان کی کٹی ہوئی کلائیوں بصورت ہڈیوں کو دیکھ کر میرا دل بھر آیا۔ میں نے فوراً حویلی میں سے ایک چارپائی اور چادر منگوا کر ابا جی کی لاش کو سمیٹا، پھر 2 بندوں کو آپ کی طرف دوڑا دیا۔ یہ ہے جی کل کہانی جناب۔ بڑی افسوسناک کہانی ہے چودھری صاحب، میں نے غمگین لہجے میں کہا۔ میں آپ کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں، اور میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ میں اس اندھوناک بلکہ شرمناک واقعے کے ذمہ دار افراد کو جلد از جلد گرفتار کر کے عبرت ناک سزا دلواؤں گا، لیکن ان تک رسائی حاصل کرنے سے پہلے چند اہم باتوں کا ذکر بہت ضروری ہے۔ کون سی اہم باتیں جناب؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، نمبر 1، قبر کو کھودنے والا جو کوئی بھی تھا یا جو کوئی بھی تھے وہ آپ کے ابا جی سے شدید نفرت کرتے تھے۔ نمبر 2، اس نفرت کی تفصیل میں جانا چاہیں تو بڑی آسانی سے کہا جا سکتا ہے کہ چودھری صاحب کے ہاتھوں انہیں ماضی میں شدید قسم کا کوئی نقصان پہنچا تھا۔ نمبر 3، وہ لوگ لاش کو قبر سے نکال کر یہاں لے آئے تھے، وہ چاہتے تو ہاتھوں کی کٹائی کا کام وہاں قبرستان میں بھی کر سکتے تھے۔ اس کا مطلب ہے یہ بیری والا کھو ان کی چودھری صاحب سے نفرت میں کلیدی کردار کا حامل ہے۔ اب چودھری صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ بڑے چودھری صاحب کے ہاتھوں ماضی میں کسی کو کوئی بڑا نقصان پہنچا تھا جو وہ انتقام کی رو میں ظلم و بربریت کی ساری حدود کو پھلانگ گیا؟ آپ ہی اس دشمن کی نشاندہی کر سکتے ہیں جو چودھری صاحب کے لیے اپنے دل میں شدید ترین نفرت پالے بیٹھا تھا۔ میں آپ کے تعاون کے بغیر اپنی تفتیش کو آگے نہیں بڑھا سکوں گا۔ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے ملک صاحب، میرے خاموش ہونے پر چودھری شہادت علی نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، ابا جی کتنی نرم اور ہمدرد طبیعت کے مالک تھے، ہر شخص ان سے خوش تھا، آج تک کسی کو ان کے بارے میں شکایت کرتے نہیں دیکھا۔ انسان تو بہت بڑی بات ہے جناب، میں نے تو ابا جی کے ہاتھ سے کبھی چڑیا کے بچے کو نقصان پہنچتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے ساری زندگی محبت بانٹی تھی، کوئی ان سے نفرت کس طرح کر سکتا ہے؟ جہاں تک میں ابا جی کو جانتا ہوں جناب، ان کا کوئی دشمن نہیں تھا۔ لیکن چودھری شہادت علی، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہاں پچھلی رات جو کچھ پیش آیا ہے وہ کسی دوست کا تو کام نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتا ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن میں کسی قیمت پر یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ان کا کوئی دشمن نہ ہو۔ یہ کسی بدترین دشمن کی کارگزاری ہے۔ تو پھر آپ جلد از جلد اس بدترین دشمن کو ڈھونڈ نکالے ملک صاحب۔
وہ قدرے بیزاری سے بولا تاکہ میں اپنے ہاتھوں سے اسے زندہ دفن کر سکوں۔ بات کے اختتام پر چودھری شہادت علی کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے تھے اور دکھ اور غم کی بجائے وہاں درندگی اور صفاقی جھلکنے لگی تھی۔ میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، چودھری صاحب، جلد یا بددیر مجرم میری گرفت میں ہوں گے، لیکن یہ خیال ذہن سے نکال دے کہ میں انہیں آپ کے حوالے کر دوں گا تاکہ آپ انہیں اپنی مرضی کی سزا دے سکیں۔ میں ان کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کروں گا، اس بات کا آپ اطمینان رکھیں۔ میں انہیں ایسی عبرتناک سزا دلواؤں گا کہ آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ بس اب دیکھتے جائیں میں کرتا کیا ہوں۔ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی الجھن کو دور کرنا ضروری نہیں سمجھا اور کہا، چلیں اب قبرستان میں جا کر چودھری صاحب کی قبر کا جائزہ لیتے ہیں، شاید وہاں سے مجرموں کا کوئی سراغ مل جائے۔ ان کا کیا کرنا ہے؟ چودھری شہادت علی نے چادر سے ڈھکی ہوئی چارپائی کی جانب اشارہ کیا۔ انداز اس کے پوچھنے کا ایسا ہی تھا جیسے چادر کے نیچے چودھری ظفر علی بنفس نفیس لیٹا ہوا ہو یا پھر کم از کم وہاں اس کی لاش رکھی ہو۔ میری والدہ کے مقام پر میں موقع کی کارروائی مکمل کر چکا تھا اور وہاں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لہٰذا میں نے چارپائی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، انہیں بھی ساتھ لے چلیں۔ اگلے ہی لمحے چودھری شہادت علی نے 4 بندوں کو حکم دیا کہ وہ چودھری ظفر علی والی چارپائی کو اٹھا لیں۔ فوراً اس کے حکم کی تعمیل ہوئی اور چودھری ظفر علی کا جنازہ تدفین کے لیے قبرستان کی جانب لے جایا جانے لگا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ کلمہ شہادت کی صدائیں بلند نہیں ہو رہی تھیں۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹس وغیرہ اٹھانے کا رواج نہیں تھا اور نہ ہی عدالت انہیں کوئی اہمیت دیتی تھی، لہٰذا چودھری ظفر علی کی بچی کچھ علاج پر کسی نوعیت کی تباہ آزمائی کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مجرموں کا سراغ لگانے کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے کی ضرورت تھی۔ قبرستان ایک بڑے ٹیلے پر آباد تھا۔ اس کی ایک جانب ریلوے لائن اور دوسری جانب کھیتوں کا طویل سلسلہ تھا۔ موضع فیض آباد اسی ریلوے لائن اور پختہ سڑک کے درمیان واقع تھا۔ مذکورہ ریلوے لائن مین ٹریک نہیں تھا، اس پر سے اکا دکا پیسنجر ٹرینیں گزرا کرتی تھی یا پھر دن میں 2-3 مرتبہ مال گاڑیوں کا گزر ہوتا تھا۔ چودھری خاندان کی تدفین کے لیے قبرستان کے بالائی حصے میں ایک جگہ مخصوص تھی۔ جلد ہی ہم چودھری ظفر علی کی کھلی ہوئی قبر پر پہنچ گئے۔ چارپائی کو قبر کے قریب ہی تھوڑے فاصلے پر رکھ دیا گیا۔ میں نے بڑی توجہ سے اس کھدی ہوئی قبر کا جائزہ لیا، پھر اس کے ارد گرد کا بھی بغور معائنہ کیا، لیکن کوئی بھی قابل گرفت شے یا سراغ میری نظر میں نہ آ سکا۔ میں نے اس کے بعد چودھری ظفر علی کی تدفین کی اجازت دے دی، جس دوران میں چودھری شہادت علی، اس کے خاص بندے اور گاؤں کے دیگر افراد چودھری ظفر علی کے برائے نام گوشت والے پنجر کو قبر میں اتار کر مٹی برابر کر رہے تھے۔ میرے ذہن میں ایک نہایت اہم خیال چمکا۔ یہ خیال اس کمرے کو دیکھ کر ابھرا تھا جو قبرستان کے داخلی دروازے کے قریب بنا ہوا تھا۔ میری معلومات کے مطابق مذکورہ کمرہ گورکن کرامت علی کے لیے مخصوص تھا۔ میں نے ابھی تک جتنی بھی تفتیشی کارروائی کی تھی، اس میں گورکن مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا تھا، حالانکہ ان حالات میں اسے پیش ہونا چاہیے تھا۔ میرا ماتھا ٹھنکا اور میں نے اضطراری لہجے میں چودھری شہادت علی سے پوچھا، چودھری صاحب، کیا گورکن کہیں گیا ہوا ہے؟ گورکن؟ اس نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے میں نے کوئی انہونی بات پوچھ لی ہو۔ ہاں، گورکن، میں نے تصدیقی انداز میں کہا۔ میں کرامت علی کی بات کر رہا ہوں، وہ کہیں نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ گاؤں میں موجود نہیں؟ وہ ادھر اپنے کمرے میں موجود ہے جناب، چودھری نے افراتفری میں جواب دیا، پھر جلدی سے میرے قریب آتے ہوئے بولا، ملک صاحب، میں ابا جی کی پریشانی میں گورکن کے بارے میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا۔ کرامت علی اپنے کمرے میں بے ہوش پڑا ہے۔ بے ہوش پڑا ہے؟ میں نے حیرت بھرے انداز میں اسی کے الفاظ دہرائے۔ آپ آئیں میرے ساتھ، وہ اضطراری لہجے میں بولا، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ چودھری ظفر علی کی قبر سے گورکن کے کمرے تک پہنچنے کے دوران میں شہادت علی نے مجھے بتایا کہ وہ جب بھی صبح اپنے ابا جی کی قبر پر فاتحہ خوانے کے لیے آتا تھا تو کرامت علی اس کے آس پاس ہی موجود رہتا تھا تاکہ اگر اسے کسی شے کی ضرورت ہو تو وہ مدد کر سکے۔ آج جب چودھری نے اپنے ابا جی کی قبر کو کھلا ہوا پایا اور قریب کہیں گورکن بھی دکھائی نہیں دیا تو وہ سب سے پہلے اس کے کمرے ہی کی طرف دوڑا تھا اور گورکن کو اس نے کمرے کے اندر رسیوں میں جکڑا ہوا بے ہوش پایا تھا۔ جناب، میں نے اس کی بندشیں تو جس حد تک ممکن تھی کھول دی ہیں، لیکن باوجود کوشش کے میں اسے ہوش میں نہیں لا سکا۔ اپنے بیان کے آخر میں اس نے بتایا، پھر میں ابا جی کی پریشانی میں اس قدر الجھا کہ کرامت علی میرے ذہن سے نکل گیا، اس لیے میں آپ کو بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکا۔ جلد ہی ہم دونوں گورکن کے کمرے کے اندر موجود تھے۔ گورکن کرامت علی کی عمر لگ بھگ 60 سال رہی ہوگی۔ وہ کمرے کے فرش پر بے ہوش پڑا تھا۔ میں اس کے قریب اکڑوں بیٹھ کر معائنہ کرنے لگا۔ اس کی نبض بڑی سست روی سے چل رہی تھی۔ اطمینان بخش بات یہ تھی کہ وہ خطرے سے باہر تھا۔ میں نے اسے رہی صحیح بندشوں سے آزاد کرنے کے بعد اس کی بے ہوشی کا سبب جاننے کی کوشش کی۔ جلدی اس کے سر کی چوٹوں سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ مجرموں نے اسے بے بس کرنے کے لیے اس کے سر کو نشانہ بنایا تھا۔ کھوپڑی کے ایک حصے میں بڑا سا گومڑ ابھرا ہوا تھا، جبکہ دوسری جانب ایک کھلا ہوا زخم نظر آ رہا تھا جس میں سے رسنے والے خون نے گورکن کے سر کے بالوں کو تربتر کر دیا تھا۔ اسے بے ہوشی کی حالت میں لے جانے والی یہی سر کی چوٹیں تھیں جو محتاط اندازے کے مطابق کسی ڈنڈے یا موٹی لکڑی سے لگائی گئی تھی، اور یہ کام ان مجرموں کے سوا اور کسی کا ہو ہی نہیں سکتا تھا جنہوں نے چودھری ظفر علی کی لاش کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ انہوں نے پہلے گورکن کو بے ہوش کیا، پھر اسے رسیوں میں جکڑ کر اس بات کا اطمینان کر لیا کہ وہ ان کی کسی بھی مذموم کارروائی میں مداخلت کے قابل نہیں رہا۔
اس کے بعد ہی وہ لوگ چودھری ظفر علی کی قبر کی طرف بڑھے ہوں گے۔ گورکن کا جلد از جلد ہوش میں آنا بہت ضروری تھا۔ وہ ہوش میں آ جاتا تو مجھے نامعلوم مجرموں کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتا تھا۔ اس وقت بے ہوش گورکن کرامت علی کی صورت میں میرے پاس واحد ذریعہ تھا جسے اختیار کر کے میں مجرموں تک رسائی حاصل کر سکتا تھا۔ لہٰذا اس سراغ کو یقینی و کارآمد بنانے کے لیے میں نے فی الفور اسے اسپتال پہنچانے کا بندوبست کیا۔ اگر گورکن بیان دینے کے قابل ہو جاتا تو تفتیش کی گاڑی کو بآسانی آگے بڑھایا جا سکتا تھا۔ میری فرمائش پر چودھری شہادت علی نے ایک تانگے کا انتظام کروا دیا۔ میں نے گورکن کو تانگے میں ڈلوایا اور دونوں کانسٹیبلز کی نگرانی میں اسے سرکاری اسپتال کی طرف روانہ کر دیا۔ مذکورہ اسپتال موضع فیض آباد سے کافی فاصلے پر تھا، لیکن چونکہ یہاں سے ایک پختہ سڑک اسپتال کی طرف جاتی تھی، لہٰذا مجھے پکی امید تھی کہ دونوں کانسٹیبل سورج غروب ہونے سے پہلے گورکن کو ٹھیک کروا کے لے آئیں گے۔ اس کے بعد میں نے گورکن کے کمرے کا تنقیدی جائزہ لیا۔ وہاں چند برتنوں اور ایک چارپائی، بستر وغیرہ کے سوائے رہائشی سامان کے نام پر کچھ نہیں تھا۔ کمرے کے کونے میں کھدائی کے چند مخصوص آلات رکھے ہوئے تھے، مثلاً کدال، پھاوڑا، کسی، بیلچہ اور کھرپے وغیرہ۔ یہ آلات وہ قبر کی کھدائی کے لیے استعمال کرتا تھا۔ میں نے ایسا ہی ایک بیلچہ اور کدال چودھری ظفر علی کی کھلی ہوئی قبر کے پاس رکھی ہوئی بھی دیکھی تھی۔ اغلب امکان یہی تھا کہ مجرموں نے گورکن کو بے ہوش کرنے کے بعد اسی کے آلات کھدائی کی مدد سے چودھری کی قبر کھولی ہوگی اور اپنا کام کر کے فرار ہو گئے ہوں گے۔ میں نے مذکورہ آلات کھدائی کا بغور جائزہ لیا تو اس کے درمیان مجھے ایک مضبوط ڈنڈا پڑا ہوا مل گیا۔ یہ کسی کدال وغیرہ کا دستہ تھا۔ مذکورہ دستے کے ایک سرے پر خشک جمے ہوئے خون کے آثار نظر آ رہے تھے۔ میں نے اس دستے کو اٹھایا اور بڑی باریک بینی سے اس کا معائنہ کرنے لگا۔ جمے ہوئے خون والے سرے پر چند انسانی بال بھی چپکے ہوئے تھے۔ اب اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ گورکن کو اسی دستے کی ضربات سے بے ہوش کیا گیا تھا۔ میں نے مذکورہ آلہ بے ہوشی کو اپنے قبضے میں لے لیا اور چودھری شہادت علی کے ساتھ دوبارہ چودھری ظفر علی کی قبر پر آ گیا۔ آج کل تفتیشی میدان میں پولیس کو کس قدر آسانی اور سہولیات میسر ہیں، لیکن ہمارے زمانے میں سارا کام جسم اور ذہن ہی کو کرنا پڑتا تھا۔ چودھری ظفر علی کی قبر کو ٹھیک ٹھاک کر دیا گیا تو چودھری شہادت علی نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، مجرموں کا سراغ لگانے کے لیے کسی ماہر کھوجی سے بھی تو مدد لی جا سکتی ہے۔ میرا دھیان بھی اس طرف گیا تھا۔ میں نے پرسوچ انداز میں کہا، لیکن رات کے آخری پہر ہونے والی بارش نے کھرے کا سوا ستیہ ناش کر دیا۔ کھوجی اس سلسلے میں ہماری مدد نہیں کر سکے گا۔ البتہ کیا؟ البتہ یہ کہ میں نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، مجھے دو جگہوں سے بڑی امید ہے۔ وہاں سے کوئی نہ کوئی ایسا سراغ ضرور ملے گا کہ میں تفتیش کی گاڑی کو بآسانی آگے بڑھا سکوں۔ اور وہ دو جگہیں کون سی ہیں؟ اس نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے دوسرے لوگوں سے ذرا فاصلے پر آ گئے تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، چودھری صاحب، ایک جگہ تو گورکن کرامت علی ہے، میں اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کروں گا۔ مجرموں کا گورکن سے واسطہ پڑا تھا، ہو سکتا ہے وہ ان میں سے کسی کو جانتا ہو، یا کم از کم وہ ان کے حلیے اور قد کاٹ کے بارے میں بتا کر میری رہنمائی کر سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے گورکن جن لوگوں کی نشاندہی کرے ان میں آپ یا گاؤں کا کوئی دوسرا شخص کسی کو پہچان لے۔ اس طرح مجرموں کی تلاش کا کام قدرے سہل ہو جائے گا۔ ہاں، یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ پھر پوچھا، اور دوسرا ذریعہ کون سا ہے؟ دوسرا ذریعہ آپ ہیں چودھری صاحب۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں کیسے جناب؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ چودھری ظفر علی کا دشمن کون ہے؟ یہ سوال آپ پہلے بھی پوچھ چکے ہیں اور میں نے آپ کو اس کا جواب بھی دے دیا ہے۔ اس کے چہرے پر الجھن کی لکیریں نمودار ہوئیں۔ کوئی ایسا شخص، میں نے اس کی وضاحت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ماضی میں چودھری ظفر علی کے ہاتھوں جس نے کوئی تکلیف اٹھائی ہو۔ ابا جی کسی کو تکلیف پہنچانے والے نہیں تھے۔ اس شخص کے دل میں بڑے چودھری صاحب کے لیے اتنی نفرت تھی کہ میں اپنی ہی دھن میں بولتا چلا گیا کہ جب اس کا بس چلا تو اس نے نہ صرف یہ کہ ظفر علی کی لاش کو قبر سے نکال کر اس کی بے حرمتی کی، بلکہ وہ دونوں ہاتھ کاٹ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ نقطہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اسی طرح بیری والا کھو بھی میری نظر میں بڑی اہمیت کا حامل ہے چودھری صاحب۔ مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ آپ کو بتا چکا ہوں جناب، وہ قدرے بیزاری سے بولا۔ اب تحقیق و تفتیش کرنا آپ کا کام، میں تو یہ چاہوں گا کہ آپ جلد از جلد مجرموں کو گرفتار کر کے سامنے لائیں اور ان کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی کریں۔ یہی ہوگا، بالکل یہی ہوگا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مجھے اس کام کے لیے آپ کی اور آپ کے گاؤں والوں کی مدد و تعاون کی ضرورت ہے۔ موقع پر موجود لوگوں سے میں سرسری پوچھ گچھ کر چکا ہوں، لیکن کوئی حوصلہ افزا نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ آپ نے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا۔ کیوں نہ ہم ایک کام کریں چودھری صاحب؟ کیا کام؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے جواب میں بتایا، میں آپ کے ساتھ حویلی چلتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے اہل خانہ کے ساتھ بات چیت کر کے کوئی مفید بات معلوم ہو جائے۔ بسم اللہ، تشریف لائیں۔ میں چودھری شہادت علی کے ساتھ اس کی حویلی پہنچ گیا۔ حویلی کے اندر خاندان کے بہت کم لوگ آباد تھے۔ چودھری شہادت علی کی بیوی صفیہ سے میری ملاقات ہوئی۔ صفیہ
चौधरी से कोई 5-6 साल छोटी सफिया चौधरी से कोई 5 साल छोटी यानी लगभग 30 साल की थी। वो एक गोरी चिट्टी और खूबसूरत औरत थी। अपनी वज़ाकत और शख्सियत के एतबार से वो बनी बनाई चौधराइन थी। अगर कोई ये ना भी बताए कि वो फैजाबाद के चौधरी शहादत अली की घरवाली है तो भी एक नज़र देखने वालों को फौरन पता चल जाता था कि वो चौधरियों के खानदान से ताल्लुक रखती होगी। चौधरी शहादत अली की 3 औलादें थीं। सबसे बड़ा बेटा सदाकत अली 8 साल का था। इससे छोटी एक बहन जमीला थी जिसकी उम्र 7 साल रही होगी और सबसे छोटी शकीला महज 5 साल की थी। जाहिर है इन बच्चों से पूछगिछ का कोई फायदा नहीं था, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर चौधराइन सफिया भी इस सिलसिले में मेरी कोई मदद न कर सकी। इन लोगों के अलावा मैंने हवेली में काम करने वाले मुख्तलिफ मुलजमीन से भी इस सवालों जवाब किए, मगर हर तरफ से एक ही फतवा आ रहा था कि बड़े चौधरी साहब का कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता। दुश्मनी तो बहुत दूर की बात है, कोई इनके खिलाफ सोचने का भी तसव्वुर नहीं कर सकता। और यही बात कांटे की तरह मेरे ज़हन में खटक रही थी। चौधरी जफर अली की लाश का जो हशर हुआ था और नामालूम मुजरिम जितनी बेदर्दी से उसके दोनों हाथ काट कर अपने साथ ले गए थे, इससे तो यही बात समझ में आती थी कि इस दुनिया में कम अज़ कम एक शख्स ऐसा जरूर मौजूद था जो अपने दिल में चौधरी के लिए बड़ी आला पाई की नफरत रखता हो। उसके साथ ही ये भी लाजिम था कि ऐसे इंतकामी शख्स को माजी में चौधरी जफर अली के हाथों कोई बड़ा नुकसान पहुंचा हो। मैं अपनी थेरी से एक सूत इधर उधर हट नहीं सकता था, क्योंकि ये अफसोसनाक वाक़या ऐसी थेरी के तनाजुर में पेश आया था। कोई मेरे पेशा वराना तजुर्बे को चैलेंज नहीं कर सकता था। ऐसा सिर्फ और सिर्फ किसी खतरनाक दुश्मनी के पस मंजर ही में मुमकिन था। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने चौधरी शहादत अली से पूछा, चौधरी साहब, आपकी वालिदा माजिदा कहीं नजर नहीं आ रही, क्या वो हवेली में मौजूद नहीं है? अम्मी जी इधर ही है जनाब, उसने बताया। खैरियत, आपने इनका क्यों पूछा? मैंने सोचा जब सबसे बातचीत हुई है तो बड़ी चौधराइन जी से भी थोड़ी पूछताछ कर लूं। मैंने कहा, हो सकता है इन्हें कोई ऐसी बात पता हो जो आपके अब्बा जी के मुजरिमों तक पहुंचने में मेरी मदद कर सके। अम्मी जी को हमने इस वाक़े के बारे में भी कुछ नहीं बताया, चौधरी शहादत अली ने जवाब दिया। इनकी तबीयत पहले ही बहुत ख़राब रहती है। ये पूरी खबर सुनकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचता। वो लम्हे भर के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए बोला, जब से अब्बा जी का इंतकाल हुआ है माँ जी की हालत बहुत तशवीशनाक है। उनकी समात और बसारत तो पहले ही बुरी तरह मुतासिर है। कमर में भी शदीद दर्द रहने लगा है। यूं समझे कि पिछले 1 माह से वो चारपाई से लगी हुई हैं। अब्बा जी के इंतकाल को भी लगभग इतना ही अरसा हुआ है। आप खुद सोचें, इन हालात में अम्मी जी को ताज़ा तरीन वाक़े के बारे में बताना कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है। आप ठीक कह रहे हैं चौधरी साहब, मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। ये मजबूरी तो बहरहाल है। मैं मजीद थोड़ी देर तक चौधरी की हवेली में रुका, फिर वापस आ गया। कांस्टेबल्स यकूब और जमील को मैंने गोरकन के हमरा सरकारी अस्पताल भेज दिया था। थाने पहुंचकर पता चला कि अभी तक इनकी वापसी नहीं हुई और ना ही उधर से कोई इतला आई है। मेरे पास फिल वक्त तफ्तीश को आगे बढ़ाने के लिए वाहिद जरिया गोरकन करामत अली ही था। ये बंदा इन लोगों के बारे में मालूमात फराहम कर सकता था जिन्होंने चौधरी जफर अली की कब्र खोदकर बकौल शहीद से उसकी लाश की बेहरुमती की थी। पहले मैंने यही सोचा था कि गोरकन की वापसी का इंतजार करूंगा, लेकिन थाने पहुंचते पहुंचते मैंने इरादा बदल दिया और फैसला किया कि मुझे फौरन अस्पताल जाकर गोरकन की खबर लेना चाहिए। मैंने एएसआई फारूक अहमद को अपने कमरे में बुला लिया। मेरे थाने में फारूक वाहिद एएसआई था। अमले में इसके अलावा एक हवलदार और 4 कांस्टेबल्स थे। एएसआई मेरे पास पहुंचा तो मैंने गहरी संजीदगी से उसे मुखातिब किया। मैं गोरकन को देखने अस्पताल जा रहा हूँ। इस दौरान में ये थाना तुम्हारे हवाले है। आप बेफिक्र हो जाए मलक साहब, वो मजबूत लहजे में बोला। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तुम्हें एक और काम भी करना है फारूक, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। तुम इस थाने में तवील अरसे से ड्यूटी दे रहे हो। फैजाबाद के तकरीबन सभी लोगों से तुम्हारी जान पहचान है। तुमने एक बार किसी मासी का जिक्र किया था जो जरूरत पड़ने पर पुलिस के लिए काम कर लेती है। मासी जीरा, फारूक ने बताया। हाँ हाँ, यही नाम बताया था तुमने। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। खैरियत मलक साहब? एएसआई ने उलझन ज़दा नजर से मुझे देखा। मासी जीरा से आपको क्या काम पड़ गया है? मैंने धीमे लहजे में कहा, गुज़िश्ता रात चौधरी जफर अली मरहूम की कब्र के साथ जो कुछ पेश आया है वो तुम्हारे इल्म में है। मुझे यकीन है कि यह चौधरी के किसी ऐसे दुश्मन की इंतकामी कार्रवाई है जो अपने दिल में चौधरी के लिए बेपनाह नफरत रखता हो और माजी में जिसने चौधरी के हाथों कोई बहुत बड़ा नुकसान उठाया हो। लेकिन अब तक की तफ्तीश में ऐसा कोई शख्स सामने नहीं आ सका और मैं समझता हूँ ये एक तफ्तीशी नाकामयाबी है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि इस सिलसिले में निहायत ही खुफिया तौर पर मासी जीरा को इस्तेमाल करके यह मालूम करने की कोशिश की जाए कि मेरा मतलूबा बंदा कौन हो सकता है। ठीक है मलक साहब, फारूक ने ठोस अंदाज में कहा। मैं जीरा मासी को फौरन इस मुहिम पर लगा देता हूँ। इंशाल्लाह एक आध दिन में कोई मस्बत नतीजा बरामद हो जाएगा। इस काम में निहायत ही एहतियात की जरूरत है फारूक, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं नहीं चाहता कि गांव में किसी को मासी जीरा के मिशन का पता चले। उसे बड़ी राजदारी से हाथ पांव बचाकर काम करना होगा। वो इस नोयत के कामों की माहिर है जनाब, फारूक ने बड़े एतमाद से कहा। वैसे मेरे जहन में एक और बात भी आ रही है। हाँ हाँ बोलो, मैंने इसरारी लहजे में कहा।
میرا یہ تجربہ ہے کہ تمہارے ذہن میں کافی مفید اور کارآمد خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ عام ڈگر سے ہٹ کر سوچنے والے ہی کسی حتمی نتیجے پر پہنچ پاتے ہیں۔ اس تعریف کا بہت بہت شکریہ ملک صاحب، وہ ممنونیت بھرے لہجے میں بولا۔ میں خود کو اس حوالے سے بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ یقین مانے میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا، اور سیکھنے اور سکھانے کا کام تو چلتا ہی رہے گا فاروق، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ تم مجھے کسی اور بات کے بارے میں بتانے جا رہے تھے جو ابھی تمہارے ذہن میں آئی ہے؟ جی ملک صاحب، اس نے ایک گہری سانس لی، پھر بتانے لگا، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ چودھری ظفر علی کی قبر کو عبرت کا نشان بنانے والے فیض آباد میں باہر سے آئے ہوں، ان کا تعلق اس علاقے سے بھی تو ہو سکتا ہے۔ بالکل ہو سکتا ہے، میں نے کب انکار کیا ہے، میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ ہر بات کا امکان موجود ہے، مجرموں کا تعلق فیض آباد سے ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے وہ کسی اور علاقے سے آئے ہوں۔ ایک امکان یہ بھی ہے کہ میرے ذہن میں کہ اس بیہودہ کارروائی میں فیض آباد کے کسی باسی نے ان کی مدد کی ہو، اس لیے میں ماسی جیرا والی کارروائی میں بہت زیادہ احتیاط برتنے پر زور دے رہا ہوں۔ اگر مجرم یا ان کا کوئی ساتھی فیض آباد سے تعلق رکھتا ہے تو انہیں اس بات کا مطلق احساس نہیں ہونا چاہیے کہ پولیس ان کے خلاف سرگرم ہے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی میں سمجھ گیا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ آپ فکر نہ کریں، میں جیرا ماسی کو اس سلسلے میں تفصیل سے سمجھا دوں گا۔ اسے ایک اور بات کی بھی تاکید کرنا ضروری ہے فاروق، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی کون سی بات؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، جیرا ماسی کو اس بات کا پتہ بھی چلانا ہے کہ گاؤں میں سے کوئی بندہ غائب تو نہیں۔ جی، یہ ایسائی نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی اور کہا، میں سمجھ گیا جناب۔ ٹھیک ہے، میں نے اطمینان بھری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، تم یہاں کے معاملات دیکھو اور میں اسپتال جا کر گورکن کو چیک کرتا ہوں۔ اے ایس آئی نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا اور میں ایک صحت مند گھوڑے پر سوار ہو کر سرکاری اسپتال کی جانب روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد میں اسپتال میں تھا۔ مذکورہ اسپتال میرے تھانے سے کافی فاصلے پر تھا۔ میں نے چونکہ پختہ سڑک پر گھوڑے کو سر پٹ دوڑایا تھا، اس لیے بہت جلد اسپتال پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے سب سے پہلے اس ڈاکٹر سے ملاقات کی، گورکن کرامت علی جس کی نگرانی میں تھا۔ کانسٹیبل یعقوب کی زبانی مجھے پتا چل چکا تھا کہ گورکن کو ہوش آ گیا ہے۔ اسی تناظر میں میں نے ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر صاحب کیا میں مریض سے ملاقات کر سکتا ہوں؟ ملاقات سے آپ کی مراد بیان لینا ہے نا؟ ڈاکٹر نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ ظاہر ہے میں اسے پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مجرموں تک پہنچنے کے لیے گورکن کا بیان لینا بہت ضروری ہے تھانے دار صاحب، کسی ڈاکٹر کے لیے اس کا مریض سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ وہ بہت ہی سلجھے ہوئے انداز میں بولا، آپ مجرموں کے ساتھ دن رات آنکھ مچولی کھیلتے رہتے ہیں، اس لیے آپ اپنے فرائض کے ہاتھوں مجبور ہیں، لیکن میرے لیے مریض کی صحت بہت ضروری ہے اور اس مریض کی صحت ابھی کسی نوعیت کے بیان کی اجازت نہیں دیتی۔ لیکن میری معلومات کے مطابق گورکن کو ابتدائی طبی امداد دی جا چکی ہے اور وہ ہوش میں بھی آ گیا۔ میں نے نیم احتجاجی انداز میں کہا، پھر اسے ملاقات میں کیا قباحت ہے؟ ملاقات میں کوئی قباحت نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ بدستور نرم اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ پھر میری الجھن دوچند ہو گئی۔ شاید آپ نے میرے الفاظ پر غور نہیں کیا، ڈاکٹر نے مدبرانہ انداز میں کہا۔ میں نے کہا تھا کہ فی الوقت مریض کا انٹرویو نہیں ہو سکتا، ہم نے اس کی مناسب مرہم پٹی کر دی ہے، اس کے سر میں 8 ٹانکے آئے ہیں، اس کی حالت خطرے سے باہر ہے اور وہ ہوش میں بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی صحت کسی بیان یا سوال و جواب کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ اگر اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور دیکھیں، لیکن خدا را بیان کو کچھ عرصے کے لیے مؤخر کر دیں۔ مثلاً کتنے عرصے کے لیے؟ میں نے پوچھا۔ لفظ عرصے نے مجھے گہری تشویش میں مبتلا کر دیا تھا، یوں محسوس ہوا تھا جیسے وہ ہفتوں یا مہینوں کی بات کر رہا ہو۔ ڈاکٹر نے میری پیشانی پر ابھرنے والی الجھن زدہ لکیروں سے میری ذہنی کیفیت کا فوراً اندازہ لگا لیا اور تسلی بخش لہجے میں بولا، زیادہ نہیں تھانے دار صاحب، بس صبح تک انتظار کر لیں، مجھے پوری امید ہے کہ آج مریض کو مکمل آرام کرنے کا موقع مل گیا تو وہ کل صبح 100% بیان دینے کے قابل ہو جائے گا۔ بظاہر مریض کے سر کی چوٹیں بہت معمولی نوعیت کی نظر آتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ان ضربات نے اس کی سوچ کو بری طرح متاثر کیا ہے، وہ بھی آپ کے کسی بھی سوال کا مناسب جواب نہیں دے سکے گا۔ اوکے ڈاکٹر، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلا دی۔ آئی تھنک یو آر رائٹ، اس نے زیر لب مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اس کے بعد میں ڈاکٹر کے ساتھ گورکن کو دیکھنے وارڈ تک گیا۔ اس کا سر سفید بینڈیج میں لپٹا ہوا تھا، وہ اسپتال کے بستر پر چت لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھی۔ وثوق کے ساتھ یہ کہنا تو مشکل تھا کہ گورکن اس وقت سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا، تاہم یہ بات یقینی تھی کہ وہ بے ہوش نہیں تھا۔ میں نے اس کی نبض ٹٹول کر دیکھی، دل کی دھڑکن معمول کی رفتار پر تھی، سینے کے زیر و بم سے نارمل اور اطمینان بخش تنفس کا بھی سراغ ملتا تھا۔ گورکن کی مجموعی حالت کو تسلی بخش کہا جا سکتا تھا، وہ مکمل طور پر خطرے سے باہر تھا، تاہم تجربہ کار ڈاکٹر کے بقول ابھی سے سوال جواب کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ میں وارڈ سے باہر نکل آیا۔ کانسٹیبلز یعقوب اور جمیل میرے ساتھ چلتے ہوئے ویٹنگ روم میں آئے۔ وہ دوپہر کا وقت تھا اور سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ گزشتہ رات کے آخری پہر میں برسنے والی بارش نے
چونکہ زمین کے سینے کو اچھی طرح بھگو دیا تھا، لہٰذا یہ دھوپ اس نمی سے بغل گیر ہو کر قیامت خیز حبس کو جنم دے رہی تھی۔ اس وقت بھی کچھ اسی نوعیت کی حالت ہو رہی تھی۔ آج علیل صبح ہی بھاگ دوڑ کا آغاز ہو گیا تھا، لہٰذا بھوک بھی خوب چمک رہی تھی۔ میں نے اپنے ماتحتوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم لوگوں نے یہاں آ کر کچھ کھایا پیا بھی یا یوں ہی بھوکے بیٹھے ہو؟ کھانا پینا کیا تھا جناب، بس ادھر اسپتال ہی میں مصروف ہیں، جمیل نے جواب دیا۔ بس ایک تو مرتبہ باہر جا کر ستو پیا جناب۔ ستو والے گڑ کے شربت کا ایک گلاس گندم کی 2 چپاتیوں کے برابر ہوتا ہے۔ اگر تم لوگوں نے اب تک ستو کے 2 گلاس میدے میں اتار لیے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تمہیں دوپہر کا باقاعدہ کھانا کھانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ کافی حد تک درست فرما رہے ہیں ملک صاحب، یعقوب اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ ستو کے 2 گلاسوں سے کچھ آسرا تو ہوا ہے، لیکن کھانے کی گنجائش اب بھی بہرحال باقی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے… ہاں بالکل پتہ ہے۔ میں نے ہاتھ اٹھا کے اسے مزید بولنے سے روک دیا، پھر میدے کے حوالے سے اس کے فلسفے کو دہراتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر انسان کے لیے جتنی نعمتیں پیدا کی ہیں، اس کے معدے کے اندر ہر نعمت کے لیے ایک الگ کھانا بھی بنایا ہے، لہٰذا ستو گئے اپنے کھانے میں اور دوپہر والے کھانے کا کھانا ہنوز حال ہی پڑا ہے۔ یہی بات ہے نا؟ میری بات کے اختتام پر وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، وہ ایک ہاتھ سے اب بھی اپنے پیٹ کو سہلا رہا تھا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے ملک صاحب، یہ کی ہے نا اپنے کام کی بات۔ میں ان دونوں کو اپنے ساتھ ایک قریبی ہوٹل پر لے گیا، وہاں ہم تینوں نے حسب ذوق اور حسب طلب کھانا کھایا۔ پھر میں نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، میرا خیال ہے کہ تم دونوں کو یہاں رکنے کی ضرورت نہیں، گورکن کی حالت اب کافی بہتر ہے، مجھے پکی امید ہے کہ رات تک وہ پوری طرح ہوش و حواس میں آ جائے گا، لہٰذا تم میں سے کوئی ایک میرے ساتھ تھانے جائے گا، دوسرا یہاں رک کر گورکن کا خیال رکھے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے ملک صاحب، یعقوب نے کہا، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ جمیل بولا، ڈاکٹر صاحب نے تو کہا ہے کہ گورکن کو کسی اٹینڈنٹ کی ضرورت نہیں، اسپتال کا عملہ پوری طرح مریض کا خیال رکھے گا، ہم چاہے تو کل صبح اسے یہاں سے ڈسچارج کرا کے اپنے ساتھ گاؤں لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے اپنے طور پر بالکل درست مشورہ دیا ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن شاید وہ یہ نکتہ بھول رہا ہے کہ گورکن کرامت علی کوئی عام مریض نہیں۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ مجرموں کی وضاحت اور حلیے بیان کر کے ان کے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی کر سکتا ہے۔ اس خطرے کے پیش نظر وہ یہاں اسپتال میں آ کر گورکن کو کوئی شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور یہ نقصان گورکن کی جان لینے کے برابر بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا ہم گورکن کو اسپتال والوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ پولیس کے کسی ایک اہلکار کو یہاں چوکس موجود رہنا چاہیے تاکہ مجرموں کے کسی ساتھی کو کوئی مذموم کارروائی کرنے کا موقع نہ ملے۔ بس ایک رات ہی کی تو بات ہے، کل صبح ہم گورکن کو گاؤں لے جائیں گے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، یعقوب نے گھمبیر انداز میں کہا، آپ نے جس خدشے کا اظہار کیا ہے میں اسے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں، آپ دونوں بے فکر ہو کر تھانے جائیں۔ جمیل نے پرعزم لہجے میں کہا، میں یہاں کی ذمہ داری کو سنبھال لوں گا، انشاءاللہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میں یعقوب کے ساتھ واپس آ گیا۔ سپہر شام میں ڈھل رہی تھی، دھوپ ایک مرتبہ پھر غائب ہو گئی تھی، بادلوں کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں پتہ نہیں کہاں سے سفر کر کے فیض آباد کے آسمان پر جمع ہو رہی تھیں، گویا فیض آباد کی زمین اور فضا ایک مرتبہ پھر بارش کی لپیٹ میں آنے والی تھی۔ مجھے اسپتال سے واپس لوٹے بھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک ملاقاتی کی اطلاع دی گئی۔ میں نے اطلاع لے کر آنے والے کانسٹیبل سے پوچھا، آفتاب وہ کون اور کہاں سے آیا؟ آیا نہیں آئی ہے جناب۔ کانسٹیبل نے اپنی انگشت شہادت سے ناک کو ٹچ کیا اور معنی خیز انداز میں بتایا، اچھا تو وہ کوئی عورت ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، وہ مجھ سے کس سلسلے میں ملنا چاہتی ہے، وہ کہاں سے آئی ہے؟ اس نے اپنا نام کیا بتایا؟ میرے سوالات کی بوچھاڑ نے کانسٹیبل کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ وہ جلدی سے سنبھلتے ہوئے بولا، جناب نام اور کام تو اس نے بتایا نہیں، اس کی زبان پر بس ایک ہی جملے کی تکرار ہے، وہ کسی ضروری کام کے سلسلے میں فی الفور آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ ویسے میرا اندازہ ہے کہ وہ یہیں فیض آباد ہی کی رہنے والی ہے۔ فیض آباد کے رہنے والے تو تم بھی ہو آفتاب۔ میں نے گھور کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر اندازہ لگانے کی کیا تک بنتی ہے، کیا تم فیض آباد کے وسنیکوں کو اچھی طرح نہیں جانتے؟ جانتا ہوں جناب، اور ایک ایک بچے بڑے کو پہچانتا بھی ہوں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن اس عورت نے خود کو خصوصاً چہرے کو ایک چادر میں چھپا رکھا ہے، لمبے چوڑے گھونگھٹ کے باعث میں اس کی صورت نہیں دیکھ پایا، پر اس کی آواز جانی پہچانی محسوس ہوئی ہے، جس سے میرے ذہن نے اندازہ لگایا کہ وہ فیض آباد ہی کی رہنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے مزید کسی بحث میں پڑے بغیر فیصلہ کن انداز میں کہا، تم اس پردہ پوش عورت کو میرے کمرے میں بھیج دو۔ کانسٹیبل آفتاب مجھے سیلیوٹ کر کے واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مذکورہ عورت میرے سامنے موجود تھی۔ اس وقت ہم دونوں کے سوا کمرے میں کوئی اور بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کو کہا، وہ چادر کو سنبھالتے ہوئے بیٹھ گئی۔ میں چند لمحات تک اس تمبو ایکسپریس کا بغور جائزہ لیتا رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں بی بی بولو، تم کون ہو اور مجھ سے کیا کام ہے؟ میں آپ کو ایک اہم بات بتانے آئی ہوں، وہ دھیمے انداز میں بولی۔ اس کی آواز سے میں نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ وہ کوئی عورت نہیں بلکہ کوئی نو عمر لڑکی ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور دو ٹوک لہجے میں کہا، کون سی اہم بات؟ اور کان کھول کر سن لو، میں تمہارے اس طویل گھونگھٹ کے پیچھے سے کچھ نہیں سنوں گا، تمہیں کھل کر میرے سامنے آنا ہوگا۔
میں یہ چادر ہٹا دوں گی اور اپنا مکمل تعارف کرانے کے بعد بات کروں گی، وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولی۔ لیکن تھانے دار جی، اس سے پہلے آپ کو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کیسا وعدہ؟ میں نے کڑے انداز میں پوچھا۔ آپ میری یہاں آمد کے بارے میں کسی کو نہیں بتائیں گے، وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ میں خواہ مخواہ خود کو اور اپنے ابا جی کو کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ میں جس طرح چادر میں لپٹی ہوئی یہاں چلی آئی ہوں، اپنی بات کہنے کے بعد اسی طرح پردہ کر کے واپس چلی جاؤں گی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں نہ صرف تمہاری بات سمجھ رہا ہوں بلکہ یہ اندازہ بھی قائم کر چکا ہوں کہ جو کچھ تم مجھے بتانے آئی ہو وہ بہت ہی سنسنی خیز اور تہلکہ مچا دینے والا ہے، میں نے پر اعتماد انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، اب میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں؟ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے جی، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ میں آپ کو جو خاص بات بتانے آئی ہوں اس کا تعلق بڑے چودھری صاحب کی قبر والے معاملے سے ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے بات ہی ایسی کر دی تھی کہ میرے رگو پے میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ میں نے اضطراری لہجے میں کہا، تم جو کوئی بھی ہو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا راز کسی پر ظاہر نہیں کروں گا۔ اس کے بدلے میں تمہیں بھی وعدہ کرنا ہوگا کہ مجھے چکر دینے کے لیے کسی قسم کی غلط بیانی سے کام نہیں لوگی، اور اب باقی کی باتیں تمہارے چہرے سے چادر ہٹنے کے بعد ہی ہوں گی۔ غلط بیانی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جناب، وہ چہرے پر مسلط گھونگھٹ کو ہٹاتے ہوئے بولی۔ میں قانون کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ میرے خیال میں بڑے چودھری صاحب کی لاش کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ ادھر اس کی بات ختم ہوئی، ادھر اس کا چہرہ میرے سامنے طلوع ہو گیا۔ میرا اندازہ 100% درست تھا۔ اس کی عمر لگ بھگ 20 سال رہی ہوگی۔ وہ ایک پرکشش اور حسین و جمیل دوشیزہ تھی۔ اس کے حسن اور خوبصورتی کی تعریف کے ذیل میں صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی تھا کہ شاید پورے فیض آباد میں اس جیسی اور کوئی نہ ہو۔ میں نے بغور اس کا جائزہ لیا، پھر تصدیقی انداز میں پوچھا، کیا تم ادھر فیض آباد ہی میں رہتی ہو؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میرا نام زیب النساء ہے، لیکن میں پورے گاؤں میں زیبن کے نام سے مشہور ہوں۔ میرا ابا خیر الدین فیض آباد کا ایک چھوٹا کاشتکار ہے۔ ہماری 10 ایکڑ اراضی ہے۔ میری ماں کا انتقال کوئی 5 سال پہلے ہو گیا تھا۔ اب گھر میں اور ابا ہی ہیں۔ ابا کو سب لوگ خیرو چاچا کہتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، تمہارے پاس کیا اطلاع ہے؟ جناب، آپ اس علاقے کے تھانے دار ہیں، یہ بات تو آپ کے علم میں ضرور ہوگی کہ پچھلے روز ہمارے گاؤں میں منظور موچی کی بیوی عنایتہ فوت ہو گئی تھی۔ کالی سپیر میں عنایتہ کی تدفین ہوئی تھی۔ ہاں، یہ بات مجھے پتا ہے، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن عنایتہ کی موت کا چودھری ظفر علی والے واقعے سے کیا تعلق ہے؟ تعلق کچھ اس طرح ہے جی، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ کل عنایتہ کی تدفین کے بعد مجھے بھی قبرستان میں جانے کا اتفاق ہوا تھا، اور میں نے وہاں ایک ایسے آدمی کو دیکھا جو ہمارے گاؤں کا رہنے والا نہیں۔ وہ بڑے مشکوک انداز میں قبرستان کے بالائی حصے کا جائزہ لے رہا تھا، جیسے اسے وہاں کسی خاص شے کی تلاش ہو۔ جناب، یہ قبرستان کا وہی حصہ ہے جہاں چودھری خاندان کے افراد کو دفن کیا جاتا ہے۔ زیبا نے موضوع کے اعتبار سے بڑی اہم بات کی تھی، لیکن وزن کے لحاظ سے یہ بات کافی ہلکی پھلکی نظر آتی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، زیبن، تم نے جس اجنبی بندے کا ذکر کیا ہے، اس کا قد کاٹ اور حلیہ وغیرہ کیسا تھا؟ جی، وہ اونچا، لمبا، دراز قامت اور صحت مند تھا، اس نے جواب دیا۔ سر کے بال گنگریالے تھے، مونچھیں گھنی اور آنکھیں سرخ۔ اس نے تہہ بند کے اوپر ململ کا کرتا پہن رکھا تھا، چہرے پر غصہ اور رعب تھا۔ زیبن، تمہاری قوت مشاہدہ بہت تیز اور طاقتور ہے۔ جی، کون سی قوت؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے قوت مشاہدہ کی وضاحت میں جانے کی بجائے نہایت ہی سادہ الفاظ میں سے سمجھایا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم نے اس مشکوک بندے کو بڑی توجہ اور غور سے دیکھا تھا۔ جی ہاں، اس نے سر کو اس باتی جنبش دی۔ میں نے الجھن آمیز انداز میں پوچھا، زیبن، تم نے ایک اجنبی مشکوک بندے کو کل قبرستان کے بالائی حصے میں چکراتے دیکھا، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن تم نے کس بنا پر اس بات کا اندازہ لگایا کہ چودھری ظفر علی کی قبر کے ساتھ پیش آنے والے افسوسناک واقعے میں اسی بندے کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ جی، میرے اندازے کی 2 وجوہات ہیں، زیبن مضبوط لہجے میں بولی۔ کون سی 2 وجوہات؟ میں نے پوچھا۔ نمبر 1، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، وہ بندہ قبرستان کے اسی حصے میں گھوم رہا تھا جو چودھری خاندان کے لیے مخصوص ہے، جبکہ اس کا فیض آباد سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا۔ یہ چونکا دینے والی بات تو ہے نا جی؟ زیبن نے رک کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا تو میں نے تائیدی انداز میں کہا، بالکل، یہ چونکا دینے والی بلکہ ہلا دینے والی بات ہے۔ پھر پوچھا، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ جناب میرا خواب ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ تمہارا خواب؟ کیا مطلب؟ میں نے اس مشکوک بندے کو قبرستان میں دیکھا اور تھوڑی دیر میں بھول بھال گئی، زیبا نے بتایا، لیکن پچھلی رات جب میں سوئی تو وہی بندہ مجھے خواب میں بھی نظر آیا۔ وہ مجھے خطرناک دھمکی دے رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے محسوس ہوا کہ زیبن اپنی زبردست اداکاری کے ذریعے مجھے الو بنانے کی کوشش کرے، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے اس خیال کو ذہن سے جھٹک کر زیبن سے پوچھا، وہ تمہیں کس قسم کی دھمکی دے رہا تھا؟ جناب، وہ اچانک میرا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اور اپنی سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے مجھے دھمکی دی، زیبن، تم مجھے نہیں جانتی، ہماری کبھی ملاقات نہیں۔ 1 منٹ، میں نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ تم نے بتایا کہ وہ اچانک تمہارا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا تھا، تم اس وقت کہاں تھی؟ جی، قبرستان کے زیریں حصے میں، وہ اٹک کر بولی۔
اس کی غلط بیانی کے حوالے سے میرے شک کو تقویت پہنچی۔ میں نے قدرے سخت انداز میں پوچھا، تم قبرستان کے زیریں حصے میں کیا کر رہی تھی؟ جی وہ میں عنایتا کی قبر سے آ رہی تھی۔ خواب میں نا؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں جی، وہ گڑبڑا گئی، بھی سنبھالا لیتے ہوئے بولی، ہاں جی خواب میں نے خواب میں دیکھا کہ میں عنایتا کی قبر کی طرف سے آ رہی ہوں اور وہ آدمی اچانک میرے راستے میں آ جاتا ہے۔ وہ مجھے دھمکی دیتا ہے۔ وہ رک کر مجھے ایسی نظر سے دیکھنے لگی جیسے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی ہو کہ میں اس کی بات کا یقین کر رہا ہوں یا نہیں۔ میری چھٹی حص یا اسے کوئی بھی اطلاع کنندہ قوت کہہ لیں، مجھے رہ کر بتا رہی تھی کہ زیپن اپنے بیان میں کوئی گڑبڑ کر رہی ہے، یعنی وہ دروغ گوئی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ میں نے اسے گھسنے کی خاطر بڑی نرمی سے کہا، ہاں آگے بتاؤ۔ شاباش، میں تمہاری بات کا یقین کر رہا ہوں زیپن۔ وہ اجنبی شخص تمہیں کیا دھمکی دیتا ہے؟ اس نے مجھ سے کہا۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی، زیبن تم مجھے نہیں جانتی ہو، ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، تم نے آج قبرستان میں کچھ نہیں دیکھا، تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، تو اس نے تمہیں زیپن کہہ کر مخاطب کیا تھا؟ میں نے ٹٹولنے والی نظر سے اسے دیکھا۔ اس کا مطلب ہے وہ پہلے سے تمہارا نام جانتا تھا؟ پہلے سے نہیں جناب، وہ جلدی سے بولی۔ جب ہمارا سامنا ہوا تو اس نے سب سے پہلے میرا نام پوچھا تھا، میں نے نام بتا دیا تو اس نے پوچھا کہ میں آدھی رات کو قبرستان میں کیا کر رہی ہوں۔ میں نے صاف صاف بتا دیا کہ عنایتا کی قبر کی طرف سے آ رہی ہوں۔ اس نے مجھے ہدایت کی کہ مجھ جیسی حسین و جمیل لڑکی کو آدھی رات کے وقت یوں اکیلے قبرستان میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ سانس درست کرنے کے لیے لمحے بھر کو تھمی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، میں نے اس کو یقین دلایا کہ میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ اس کے بعد ہی اس نے مجھے خطرناک دھمکیاں دی تھی اور کہا تھا کہ اگر میں نے اس کی باتوں کو یاد نہ رکھا تو میرا بہت برا حشر ہوگا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ رکی تو میں نے پوچھا۔ پھر علی مراد قبرستان کے بلائی حصے کی طرف چلا گیا تھا۔ علی مراد؟ تو کیا اس بندے نے تمہیں اپنا نام بھی بتا دیا تھا؟ اس نے نہیں جی، اس کے ساتھی نے۔ زیبن نے ایک اور انکشاف کیا۔ ساتھی؟ میرا اضطرار دوچند ہو گیا۔ کیا اس کا کوئی ساتھی بھی وہاں موجود تھا؟ نہیں جی، ہاں جی، لکنت زدہ انداز میں بولی۔ زیپن؟ میں نے خطرناک نظر سے اسے گھورا۔ وہ میری نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جلدی سے بولی، جناب نہ تو علی مراد نے مجھے اپنا نام بتایا تھا اور نہ ہی میں نے اس کے کسی ساتھی کو اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھا تھا۔ وہ کچھ اس طرح ہوا تھا کہ جب علی مراد مجھے خطرناک دھمکیاں دے رہا تھا، اس وقت قبرستان کے بلائی حصے سے ایک کرخت مردانہ آواز ابھری تھی، اوے علی مراد، تو کب تک وہاں کھڑا رہے گا؟ اس پکار سے مجھے پتا چلا کہ مجھے دھمکانے والے اس بندے کا نام علی مراد ہے اور پکارنے والا علی مراد کا کوئی ساتھی تھا۔ علی مراد نے جواب میں کہا تھا، میں آ رہا ہوں، اور پھر وہ واقعی قبرستان کے بلائی حصے کی طرف چلا گیا تھا۔ وہ قبرستان کے بلائی حصے کی طرف چلا گیا تھا؟ میں نے بے یقین نظر سے اسے گھورا۔ اور زیپن تم؟ میں اپنے گھر آ گئی تھی۔ جب تم گھر پہنچی تو کیا تمہارا ابا خیر دن جاگ رہا تھا؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ نہیں، اس نے بے دھیانی میں میرے بچھائے ہوئے جال میں قدم رکھتے ہوئے سر کو منفی جنبش دی۔ ابا گہری نیند کا مزہ لے رہا تھا، میں سے جیسا چھوڑ کر گئی تھی وہ ویسے ہی پڑا سو رہا تھا۔ پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے اپنے جال کو دھیرے دھیرے سمیٹنا شروع کر دیا۔ میں اپنی چارپائی پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اپنی ہی رو میں بولتی چلی گئی، لیکن مجھے نیند نہیں آئی۔ آنکھیں بند کرتی تو علی مراد اپنی خوفناک سرخ سرخ آنکھوں سے گور کر دھمکی دینے لگتا اور میں ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیتی۔ اسی ادھیڑ بن میں بارش شروع ہو گئی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ ہماری چارپائیاں برآمدے میں بچھی ہوئی تھیں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکی اور اپنی ناہموار سانس کو درست کیا، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولی، ورنہ اگر میری واپسی سے پہلے بارش ہو جاتی تو ابا جی کی آنکھ کھلنا لازمی بات تھی۔ اس طرح میرا بھانڈا پھوٹ جاتا اور ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جاتی میرے لیے۔ ظاہر ہے خیر دن تم سے پوچھتا کہ آدھی رات کو کہاں گئی تھی؟ میں نے گہری سنجیدگی سے اسے الفاظ کی ہتھ کڑی پہناتے ہوئے کہا، اگر تم اپنے ابا کو اصل بات نہ بتاتی تو واقعی تمہارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی، اور اصل بات تو تم کسی کو بتانے والی نہیں تھی۔ وہ تو ایک گہرا راز تھا، ایک ایسا اہم کام تھا جس نے تمہیں آدھی رات کو عنایتا کی قبر پر جانے پر مجبور کر دیا تھا، ہے نا؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں کسی اہم کام سے قبرستان گئی تھی؟ وہ چونک کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ اندھیرے میں ایک اندازے کی بنا پر میں نے جو تیر چھوڑا تھا وہ جا کر نشانے پر لگا تھا۔ مجھے کسی نے کچھ نہیں بتایا، بلکہ یہ بات میں نے اپنے پیشہ ورانہ تجربے کی روشنی میں اخذ کی ہے۔ کیا میرا اندازہ غلط ہے؟ کیا کوئی جوان لڑکی آدھی رات کے وقت بغیر کسی کام کے اکیلی قبرستان میں جا سکتی ہے؟ نہیں جی، بالکل نہیں، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ زیپن؟ میں نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ تم نے تو یہ سب کچھ خواب میں دیکھا تھا نا؟ وہاں نہیں۔ وہ ہنکوں کی طرح منہ کھول کر مجھے تکنے لگی۔ میں نے تم سے ابتدا ہی میں کہہ دیا تھا کہ مجھے چکر دینے کی کوشش نہ کرنا، میں نے فنکار سے مشابہ آواز میں کہا۔ لیکن میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی، تم اتنی دیر سے مسلسل جھوٹ بول رہی ہو۔ تمہاری عمر اور جوانی کو دیکھ کر مجھے سخت افسوس ہو رہا ہے کہ اس جھوٹ اور غلط بیانی کی سزا کے لیے جب میں تمہیں تفتیش کی چکی میں پیسوں گا تو تمہارا کیا حشر ہوگا۔ تھانے دار جی،
مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میری نیت صاف ہے جناب، میں نے ہر بات جھوٹ نہیں کی، بس وہ خواہ والی بات ایک بہانہ تھی تاکہ آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں کس مقصد سے قبرستان گئی تھی۔ آپ مجھے معاف کر دے جی۔ اس نے میرے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، پھر منت ریز لہجے میں بولی، اگر آپ مجھے کوئی سزا نہ دیں تو میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی، جیسا سچ سچ پہلے بتایا ہے نا؟ میں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ وہ دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، میری توبہ جی، اگر میں آپ کے ایک لفظ بھی جھوٹ بولوں تو مجھے ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے موت آ جائے۔ آپ میری بات کا اعتبار کریں جی، مجھے صفائی کا ایک موقع تو دیں جناب۔ ٹھیک ہے زیپن، اس کی منت خوشامد اور معافی تلافی کو دیکھتے ہوئے میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تم نے جو کچھ کہا، جو کچھ کیا، اسے میں تمہاری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کرتا ہوں۔ مجھے بتاؤ، اس قبرستان والے معاملے کی حقیقت کیا ہے؟ وہ نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں مجھے بتانے لگی کہ وہ اپنی کسی غرض سے قبرستان گئی تھی کہ علی مراد سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ میں زیب النساء عرف زیبن کی کتھا کو نہایت ہی مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اس کہانی میں زیبن کے کردار کی اہمیت سے آگاہ ہو جائیں۔ حالات و واقعات کے مطابق وہ پاگل کی بچی یعنی زیبن ایک لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اکرم عرف گوگا فیض آباد ہی کے ایک زمیندار ملک امین کا بیٹا تھا۔ یہ ایک طرفہ محبت تھی کیونکہ گوگا کو زیبن کے جذبات کی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ وہ کسی شبنم عرف شبو کے چکر میں پھنسا ہوا تھا، مگر یہ ہر قیمت پر گوگا کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ زیبن کی جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو اس نے اپنی سہیلی فہمیدہ عرف رانو کے مشورے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رانو شادی شدہ تھی۔ وہ زیبن کو اپنے ساتھ ایک پیر صاحب کے پاس لے گئی۔ پیر جمن شاہ کا آستانہ فیض آباد گاؤں کے آخر میں کھیتوں سے لگا ہوا تھا۔ پیر صاحب نے زیبن کا مسئلہ پوری توجہ سے سنا اور اسے ایک تعویذ بنا کر دیا۔ یہ تعویذ منگل اور بدھ کی درمیانی رات کسی قبر کے اندر دفن کرنا تھا۔ اتفاق سے اس روز منگل تھا اور آنے والی رات بدھ کی تھی۔ مزید اتفاق یہ کہ اسی شام عنایتا نامی ایک عورت کی تدفین ہوئی تھی۔ عنایتا کی قبر تازہ تازہ بنی تھی، لہذا زیبن کا کام آسان ہو گیا۔ پیر جمن شاہ نے دعویٰ کیا تھا کہ اگر اس نے آج کی رات تعویذ کو کسی قبر میں دفن کر دیا تو 10 دن کے اندر گوگا اس کی طرف مائل ہو جائے گا۔ مجھے مذکورہ تھانے میں تعینات ہوئے لگ بھگ 1 سال ہوا تھا۔ میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی تھی کہ میں جس بھی علاقے میں محکمہ جاتی خدمات انجام دینے جاتا تھا وہاں موجود پیروں کو کچھ عرصہ اپنی خفیہ نگرانی میں رکھتا تھا۔ تاحال مذکورہ پیر جمن کی طرف سے مجھے کوئی شکایت نہیں ملی تھی۔ زیبن والے معاملے کے بعد دیکھنا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ دنیا میں اچھے برے ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، لیکن میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ آستانے سجا کر بیٹھنے والے پیروں میں سے اکثریت فراڈ لوگوں کی ہوتی ہے، اور آپ نے میری مختلف کہانیوں میں ایسے فراڈ پیروں کا کلا کما کرتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا۔ یہ میں نقلی اور ڈبہ پیروں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اس دنیا میں اللہ کے سچے دوست بھی بستے ہیں، اور وہ بلا غرض مخلوق خدا کی ہر نوعیت کی دستگیری کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں۔ زیپن منگل اور بدھ کی درمیانی رات پیر جمن شاہ کے دیے ہوئے تعویذ کو عنایتا کی قبر میں دفن کرنے کے لیے قبرستان پہنچ گئی۔ یہ وہی رات تھی جب چودھری ظفر علی کی قبر کے ساتھ مذموم چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی۔ زیبن اپنا کام کرنے کے بعد جب واپس آ رہی تھی تو راستے میں علی مراد نامی اس آدمی سے ملاقات ہو گئی۔ اغلب امکان یہی تھا کہ قبرستان میں کسی غیر کی موجودگی کو محسوس کر کے علی مراد صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے قبرستان کے زیریں حصے کی طرف آ گیا ہوگا۔ وہ اپنے کسی ساتھی یا ساتھیوں کے ساتھ قبرستان کے بالائی حصے میں چودھری ظفر علی کی قبر کے ساتھ مصروف رہا ہوگا۔ زیبن کو نصیحت و ہدایت وغیرہ کرنے کے بعد وہ اپنے ساتھی کی پکار پر واپس قبرستان کے بالائی حصے کی طرف چلا گیا تھا۔ زیبن کا انکشاف ہر لحاظ سے نہایت ہی اہمیت کا حامل تھا۔ میں نے علی مراد نامی اس نامراد شخص کا قد کاٹ اور حلیہ اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ اگر کسی طرح میں علی مراد تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو یہ کیس حل کرنے میں پھر ہنگ لگتی اور نہ پھٹکڑی، رنگ بھی چوکھا آتا۔ اب چونکہ زیبن سارے داؤ گھماؤ بھول کر راہ راست پر آ گئی تھی اور اس نے مجھے حقیقت حال سے آگاہ کر دیا تھا، اس لیے میں نے بڑے اعتماد کے ساتھ اسے مزید کریدا۔ زیبن، تم اب مجھے یہ ساری باتیں بتا رہی ہو جبکہ تمہارا فرض بنتا تھا کہ اگلی صبح فوراً تھانے آ کر مجھے اس واقعے کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کرتی۔ اب میں اپنے تعویذ دبانے والے معاملے کی وجہ سے چپ ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، میں اس راز کو کسی کے سامنے کھولنا نہیں چاہتی تھی، لیکن جب اگلی صبح مجھے پتا چلا کہ… بولتے بولتے اس کی آواز بھرا گئی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے بتانا شروع کیا، آج صبح جب بڑے چودھری صاحب کی قبر والا معاملہ سامنے آیا تو میرا دھیان فوراً اس سرخ آنکھوں والے علی مراد کی طرف چلا گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ مذموم کارروائی علی مراد اس کے ساتھی اور اس کے کسی ساتھی ہی نے کی ہے۔ میں چودھری صاحب کا بڑا احترام کرتی تھی، میں کیا گاؤں کا ہر چھوٹا بڑا ان کی عزت کرتا تھا جی۔ ظالموں نے چودھری صاحب کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے، وہ ان کی لاش کے دونوں ہاتھ کاٹ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ بولتے بولتے آبدیدہ ہو گئی۔ یہ اس کے سچے جذبات تھے جو وہ چودھری ظفر علی کے لیے اپنے دل میں رکھتی تھی۔ اسی نوعیت کے جذبات میں نے تقریباً ہر شخص میں دیکھے اور محسوس کیے تھے۔
میں نے جب زیبن سے مزید کوئی سوال نہ کیا تو چند لمحات کے بعد وہ سنبھلے ہوئے لہجے میں بولی، چودھری صاحب والے واقعے نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں آ کر آپ سے ملوں اور پچھلی رات قبرستان میں پیش آنے والے واقعے کے بارے میں آپ کو بتاؤں۔ میں نے ابا تک کو نہیں بتایا کہ میں کیا جانتی ہوں اور کہاں جا رہی ہوں۔ اب آپ بھی اپنا وعدہ پورا کریں گے، میرے بارے میں آپ کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ میں اپنے وعدے کا پاس کروں گا زیبن، میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، آپ سے ایک درخواست ہے تھانے دار جی۔ اس نے سماجت بھری نظر سے مجھے دیکھا۔ ہاں ہاں کہو، میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے کہا، میری یہ خواہش ہے کہ آپ جلد از جلد ان مجرموں کو گرفتار کر کے عبرتناک سزا دلوائیں جنہوں نے چودھری صاحب کے ساتھ یہ بھیانک مذاق کیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوگا اور بہت جلد ہوگا، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ تھانے دار جی، آپ کو پتہ نہیں ہے چودھری صاحب کتنے اچھے، کتنے نیک انسان تھے۔ انہیں اپنے گاؤں کی عزت اور حفاظت کا بڑا خیال تھا۔ وہ اس گاؤں کی طرف میلی نگاہ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نکال لیا کرتے تھے۔ مجھے نرگس والا واقعہ اب بھی یاد ہے۔ چودھری صاحب نے بڑھاپے میں بھی جوانوں سے زیادہ ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کیا تھا۔ کتنی عزت کرتے تھے وہ گاؤں کی عورتوں اور لڑکیوں کی۔ میں نے رواداری میں پوچھ لیا، یہ نرگس کون ہے اور مرحوم چودھری نے کس قسم کی بہادری کا مظاہرہ کیا تھا؟ یہ کوئی 1 سال پہلے کی بات ہے جناب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگی۔ نرگس گاؤں کی دوسری عورتوں کے ساتھ بیری والے کھوہ پر پانی بھر رہی تھی کہ ایک آوارہ نوجوان گھوڑے پر سوار ادھر آ نکلا۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ نرگس ہمارے گاؤں کی الہڑ، مٹیار اور بانکی نار تھی۔ تھی کا کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ مطلب یہ جی کہ نرگس اب اس گاؤں میں نہیں رہتی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ 6 ماہ پہلے اس کی شادی ہو گئی، وہ بیاہ کر فیض آباد سے چک جھمرا چلی گئی ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر پوچھا، تو مجھے چودھری ظفر علی کی بہادری کے بارے میں بتا رہی تھی؟ میں نے جس گھڑ سوار نوجوان کا ذکر کیا ہے نا جی، وہ کوئی بہت ہی آوارہ اور لچا تھا، وہ بتانے لگی۔ اس کی نظر نرگس پر ٹک گئی، پھر وہ بڑی دیدہ دلیری سے نرگس کے ساتھ بیہودہ مذاق کرنے لگا۔ دوسری لڑکیوں اور عورتوں نے شور مچا دیا۔ اتفاق سے بڑے چودھری صاحب کا ادھر سے گزر ہوا۔ انہوں نے جب یہ تماشا دیکھا تو اس لفنگے نوجوان کی خوب خبر لی۔ برا بھلا کہنا تو رہا ایک طرف، چودھری صاحب نے باقاعدہ اس کے منہ پر تماچے بھی مارے تھے۔ وہ ایسا خوفزدہ ہوا کہ پھر اس کو دم دبا کر بھاگنے ہی میں اپنی عافیت نظر آئی۔ دیکھا آپ نے تھانے دار جی، چودھری صاحب کو اپنے گاؤں اور یہاں کی عورتوں کی عزت کا کتنا خیال تھا۔ زیبا نے نرگس کے حوالے سے جو کہانی سنائی تھی، اس میں میرے لیے 2 چیزیں بہت اہم تھیں۔ نمبر 1، چودھری ظفر علی نے تیش کے عالم میں کسی آوارہ نوجوان کی پٹائی کر دی تھی۔ وجہ اس بدمزگی کی کوئی بھی رہی ہو، لیکن یہ طے تھا کہ اس واقعے نے مذکورہ نوجوان کے دل و دماغ کو چودھری کے لیے نفرت و غصے سے بھر دیا ہوگا۔ نمبر 2، یہ افسوسناک واقعہ بیری والے کھوہ پر پیش آیا تھا۔ اس کیس کی کڑیاں خود بخود جڑ کر ایک زنجیر کی شکل اختیار کرتی چلی جا رہی تھیں۔ چودھری ظفر علی کی قبر اور نام نہاد لاش کے ساتھ گزشتہ رات جو شرمناک واقعہ پیش آیا تھا، اس کی حقیقت کی تہہ میں اترنے کے لیے مجھے 2 سیڑھیوں کی ضرورت تھی۔ سیڑھی نمبر 1، مجھے کسی ایسے شخص کی تلاش تھی چودھری کے ہاتھوں جسے ماضی میں کوئی نقصان پہنچا اور اس بنا پر وہ چودھری سے نفرت کرنے لگا ہو۔ سیڑھی نمبر 2، اس نفرت اور نقصان کا کوئی نہ کوئی تعلق بیری والے کھوہ سے ہونا چاہیے۔ زیبن نے مجھے ابھی نرگس کی جو کہانی سنائی تھی، اس میں میرے دونوں مطلوبہ عناصر پائے جاتے تھے۔ میں نے زیبن پر کچھ ظاہر کیے بغیر آہستہ آہستہ اسے گھسنا شروع کیا۔ زیبن، جب چودھری صاحب نے اس اوباش نوجوان کو تھپڑ مارے تو کیا تم بھی بیری والے کھوہ پر موجود تھی؟ نہیں جی، میں اس وقت اپنے گھر پر تھی، اس نے جواب دیا۔ مجھے اس واقعے کے بارے میں بعد میں پتا چلا۔ اس کا مطلب ہے تم نے اس لفنگے نوجوان کو نہیں دیکھا تھا؟ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں نے پوچھا، کیا وہ فیض آباد ہی کا وسنیک تھا؟ نہیں جی، وہ منحوس یہاں کا رہنے والا نہیں تھا، اس نے بتایا۔ آپ نے دیکھا ہے بیری والا کھوہ گاؤں سے باہر ہے، وہ ادھر سے گزر رہا ہوگا۔ کھوہ پر لڑکیوں بالیوں کو پانی بھرتے دیکھا تو اس کی نیت میں فطور آ گیا، لیکن چودھری صاحب نے اس شیطان کو ایسا سبق سکھایا کہ پھر کبھی بھول کر بھی فیض آباد کی طرف آنے کی جرات نہیں کی۔ تم نے پچھلی رات قبرستان میں جس علی مراد کو دیکھا تھا، کیا خیال ہے؟ یہ وہی آوارہ نوجوان تو نہیں تھا جسے 1 سال پہلے چودھری ظفر علی نے بیری والے کھوہ پر تماچے مار کر بری طرح ذلیل کیا تھا؟ میرا خیال ہے علی مراد وہ نہیں تھا، وہ پر سوچ انداز میں بولی۔ تم یہ بات اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتی ہو؟ میں نے تیز نظر سے اسے گھورا۔ تم نے تو گھڑ سوار آوارہ نوجوان کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ ٹھیک ہے، میں نے اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، وہ وضاحتی لہجے میں بولی، لیکن محمودہ نے اتنی وضاحت سے اس کا حلیہ بیان کیا تھا کہ میرے ذہن میں نقش ہو کر رہ گیا۔ اگر علی مراد وہی نوجوان ہوتا تو میں دیکھتے ہی اسے پہچان جاتی۔ تم نے ابھی محمودہ کا ذکر کیا ہے، یہ کون ہے؟ محمودہ صدیق لوہار کی بیوی ہے، زیبن نے بتایا۔ محمودہ اس وقت بیری والے کھوہ پر موجود تھی جب چودھری صاحب نے اس بدتمیز نوجوان کی پٹائی کی تھی۔ محمودہ نے اس کمینے کو بڑے غور سے دیکھا تھا۔
میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا۔ محمودہ نے بدتمیز نوجوان کا حلیہ کیسا بیان کیا تھا؟ محمودہ کے مطابق وہ پستہ قامت تھا، رنگت گندمی، جسم بھاری۔ اس نے ہلکی اور پتلی مونچھیں رکھی ہوئی تھی اور اس کے بائیں گال پر چنے کے برابر ایک سیاہ مسا تھا، جبکہ علی مراد کا حلیہ اور وضع قطع اس سے بالکل مختلف تھی۔ میں نے نامعلوم آوارہ نوجوان کے حلیے سے متعلق تمام تر اہم پوائنٹس کو اپنے ذہن میں محفوظ کیا اور زیبن سے پوچھا، تم نے پچھلی رات جب علی مراد کو کسی پر اسرار سرگرمی میں مصروف دیکھا تو تمہارے ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ وہ آخر ہے کون اور آدھی رات کو قبرستان کے بالائی حصے میں وہ اور اس کا ساتھی کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ جی، میرے ذہن میں فوراً یہ سوال ابھرا تھا۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، اور میں نے علی مراد سے اس کے بارے میں پوچھا بھی تھا۔ پھر اس نے کیا جواب دیا؟ میں نے اضطراری لہجے میں استفسار کیا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ گورکن کرامت علی کا بھتیجا ہے جو موزہ دھرم پورہ کا رہنے والا ہے۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے اٹھ کر قبرستان میں ٹہلنے لگا۔ پھر جب اس نے مجھے قبرستان کے زیریں حصے میں سے گزرتے دیکھا تو وہ ادھر آ گیا۔ میں گورکن اور اس کے رشتہ داروں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی، اس لیے مجھے سرخ آنکھوں والے اس شخص کی بات کا یقین آ گیا۔ پھر جب قبرستان کے بالائی حصے سے یہ آواز ابھری کہ اوئے علی مراد، تو کب تک ادھر کھڑا رہے گا، تو میں یہی سمجھی کہ گورکن نے اسے پکارا ہے۔ علی مراد، میں آ رہا ہوں کہتے ہوئے قبرستان کے بالائی حصے کی طرف چلا گیا تو میں جلدی سے اپنے گھر آ گئی۔ لیکن جب دوسری صبح یعنی آج صبح چودھری صاحب والے واقعے کی خبر عام ہوئی تو میں سمجھی کہ علی مراد گورکن کا بھتیجا نہیں تھا، بلکہ وہ ان مجرموں کا ساتھی تھا جنہوں نے چودھری صاحب کی قبر اور لاش کی بے حرمتی کی تھی۔ تمہارا بہت بہت شکریہ زیپن، اس کے خاموش ہونے پر میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس پراسرار کیس کو حل کرنے کے سلسلے میں پورے فیض آباد نے مل کر میری اتنی مدد نہیں کی جتنا تعاون تم نے کیا ہے۔ اب تم بے فکر ہو کر گھر چلی جاؤ، میں تمہارے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اگر دوبارہ تمہاری مدد کی ضرورت پیش آئی تو اتنی احتیاط سے تم سے ملاقات کروں گا کہ کسی کو اس کی کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ تم اس حوالے سے بالکل مطمئن ہو کر جاؤ کہ اس کیس میں کہیں تمہارا نام نہیں آئے گا اور نہ ہی تمہارے تعویذ والے راز کا کسی سے ذکر کروں گا۔ وہ ممنونیت بھری نظر سے ایک ٹک مجھے دیکھتی رہی، پھر بڑے امید بھرے لہجے میں بولی، تھانے دار جی، چودھری صاحب کے مجرم پکڑے جائیں گے نا؟ کیوں نہیں، میں نے پر اعتماد انداز میں کہا۔ 2-4 دن میں نتیجہ تمہارے سامنے آ جائے گا، میں ان بدبختوں کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ وہ میرا شکریہ ادا کر کے رخصت ہو گئی۔ اس رات میں سونے سے پہلے 2 افراد کے حلیوں کو اپنے ذہن میں تازہ کرتا رہا۔ نمبر 1 علی مراد، دراز قامت، گھنگریالے بال، گھنی مونچھیں، رنگت سانولی، آنکھیں سرخ وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2 بدتمیز نوجوان، جسم فربا، رنگت گندمی، قد پستہ، ہلکی اور پتلی مونچھیں، کان بڑے بڑے اور بائیں گال پر سیاہ مسا۔ یہ دونوں افراد 2 مختلف شخصیات تھیں اور مجھے بڑی شد و مد سے ان کی تلاش تھی۔ ان میں سے کوئی ایک بھی میرے ہتھے چڑھ جاتا تو میں چودھری ظفر علی کے مجرموں کی گردنیں ناپ سکتا تھا۔ انہی منصوبہ جاتی سوچوں سے الجھتے ہوئے میں سو گیا۔ گزشتہ رات وقفے وقفے سے بارش ہوتی رہی تھی، لیکن صبح جب میں سو کر اٹھا تو مطلع صاف تھا۔ میں اپنے کمرے میں پہنچا اور ASI فاروق کو اپنے پاس بلا لیا۔ وہ مجھ سے اجازت حاصل کرنے کے بعد کرسی پر بیٹھ چکا تو میں نے پوچھا، ہاں بھائی فاروق، ماسی جیران کی طرف کیا خیر خبر ہے؟ وہ کام سے لگی ہوئی ہے جناب، ASI نے جواب دیا۔ آج دوپہر تک کسی خبر کی امید کی جا سکتی ہے۔ ابھی تک تو صرف یہی پتہ چل سکا ہے کہ گزشتہ روز کون بندہ گاؤں سے باہر تھا۔ کون؟ میں نے سوالیہ نظر سے ASI کو دیکھا۔ گوگا، اس نے بتایا، ملک امین کا لڑکا اکرم عرف گوگا۔ مجھے فوراً یاد آ گیا کہ یہ وہی گوگا تھا جس کی محبت اور حصول نے زیبن کو دیوانہ بنا رکھا تھا۔ وہ گوگا کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ہر حد کو پھلانگ گئی تھی، حتیٰ کہ وہ پیر جمن شاہ کا دیا ہوا تعویذ قبر میں دبانے کی غرض سے آدھی رات کو اکیلی قبرستان پہنچ گئی تھی۔ میں نے ASI فاروق سے زیبن کا کوئی ذکر نہ کیا اور گوگا کے بارے میں پوچھا۔ کیا پتہ چلا گوگا کا؟ وہ کہاں گیا تھا؟ ماسی جیرا کی رپورٹ کے مطابق گوگا منگل کی دوپہر اپنے ایک دوست عسکر جٹ سے ملنے لائل پور یعنی کہ موجودہ فیصل آباد گیا تھا۔ اس کی واپسی کل رات کو ہوئی، فاروق احمد نے بتایا۔ اس امر کی تصدیق گوگا کے باپ ملک امین نے بھی کی ہے کہ ادھر لائل پور میں گوگا کا ایک یار بیلی عسکر جٹ رہتا ہے۔ مہینے میں 1 بار گوگا اسے ملنے جاتا رہتا ہے اور کبھی عسکر جٹ گوگا سے ملنے یہاں فیض آباد آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے فاروق، اگر ضرورت محسوس ہوئی تو ہم گوگا کو بعد میں چیک کر لیں گے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ فی الحال ایک کام۔ کون سا کام ملک صاحب؟ وہ چونک کر بولا۔ میں نے اسے نہایت ہی مختصر الفاظ میں چودھری ظفر علی مرحوم اور اس بدتمیز نوجوان کے درمیان 1 سال قبل بیری والے خوہ پر ہونے والی بدمزگی کے بارے میں بتایا اور کہا، یہ میں معلوم کر چکا ہوں کہ اس گھڑ سوار اکھڑ مزاج نوجوان کا تعلق فیض آباد سے نہیں۔ اب تمہیں ماسی جیرا کی مدد سے یہ سراغ لگانا ہے کہ وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اس نے نرگس پر بری نگاہ کیوں ڈالی۔ چودھری ظفر علی کے تماچوں کے جواب میں اس نے کوئی شدید ردعمل ظاہر کرنے کی بجائے خاموشی سے واپسی کی راہ کیوں اختیار کی، اور اگر اب اس اوباش نوجوان کو تلاش کرنا ہو تو ہم کدھر کا رخ کریں وغیرہ وغیرہ۔ میرا خیال ہے کوئی زیادہ مشکل کام نہیں۔ میری پوری بات توجہ سے سننے کے بعد فاروق نے گہری سنجیدگی سے کہا،
फैज आबाद का कोई ना कोई बंदा तो इस घड़सवार को जानता ही होगा, और अगर कहीं से भी इस नौजवान का सुराग नहीं मिलता तो फिर चौधरी शहादत अली तो है ही ना। चौधरी शहादत अली? मैंने उलझन ज़दा नजर से फारूक को देखा। वो वजाहत करते बोला, अगर चौधरी जफर अली इस बंदे को जानता होगा तो उसने घर आकर शहादत अली से इसका जिक्र जरूर किया होगा। नरगस वाला मामला कोई छोटा मोटा वाक़या नहीं था। जब गांव के बेशतर अफराद इससे वाकिफ हैं तो चौधरी शहादत अली क्यों नहीं? तुम्हारा पॉइंट जानदार है फारूक। मैंने सताइशी नजर से उसकी तरफ देखा। तुम गांव के दीगर अफराद के साथ साथ चौधरी शहादत अली को भी जरूर टच करो, और इसी सिलसिले में मैं तुम्हें एक टिप भी देना चाहूंगा। अगर मैंने ये काम तुम्हें सौंपा है तो तुम्हारी रहनुमाई और मदद करना भी लाजिम है। जी हुक्म मलक साहब। वो सवालिया नजर से मुझे देखते हुए बोला, आप मुझे क्या टिप देना चाहेंगे? फैजाबाद गांव में एक शख्स रहता है, सदीक लोहार। मैंने उसे बताया। इसकी बीवी महमूदा इन लड़कियों और औरतों में शामिल थी जो 1 साल पहले नरगस के साथ बेरी वाले खूह पर पानी भर रही थी। चौधरी जफर अली की जुर्रत और बहादुरी के मुजाहरे को महमूदा ने बड़ी तफसील से देखा था। मैं समझता हूँ महमूदा को इस अजनबी घड़सवार के बारे में सबसे ज्यादा मालूमात होंगी। औरत मर्द की बनिस्बत ज्यादा मुतजस्सिस होती है, और अगर इसकी निगाह के सामने कोई सनसनीखेज वाक़या पेश आए तो इसके हवाले से उसे कुछ ज्यादा ही कुरेद होती है। अगर बफर्ज महल इस मौका पर महमूदा अजनबी घड़सवार के बारे में कुछ नहीं जानती थी तो यकीनन बाद में इसने इधर उधर से खोज लगाकर इस बगैरत के बारे में अच्छी खासी मालूमात जमा कर ली होंगी। मलक साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुतायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैं दूसरे लोगों के अलावा महमूदा को भी खास तौर पर चेक करूंगा। इंशाल्लाह शाम से पहले आपको रिजल्ट दूंगा। तसल्ली बख्श रिजल्ट जनाब। इंशाल्लाह, मैंने सिद्दीक़े दिल से कहा, और शाम को मैं तुम्हें इसी नौयत के 1-2 काम और दूंगा। उसने उलझन ज़दा नजर से मुझे देखा। मैंने कहा, एक काम तो इस वक्त मेरे हाथ में है, दूसरा हो सकता है गोरकन के इंटरव्यू के बाद सामने आ जाए। मैं अभी सरकारी अस्पताल की तरफ रवाना हो रहा हूँ। उसने ठंडी सांस खारिज की और एतमाद से भरपूर लहजे में बोला, मलक साहब आप बेफिक्र हो जाएं। और मैं वाकई बेफिक्र होकर थाने से निकल पड़ा। फारूक से मैंने अपने हाथ में जिस काम के होने का जिक्र किया था उसका ताल्लुक अली मुराद से था। घड़सवार बेगैरत नौजवान का मसला हल हो जाता तो फिर मैं अली मुराद की तहकीक का काम फारूक के सुपुर्द करता। उसके साथ ही मुझे उम्मीद थी कि गोरकन की जुबान से भी चंद सनसनीखेज इंकशाफात होंगे। उसने अली मुराद के साथी या साथियों की शक्लें जरूर देखी होंगी। हो सकता है वो इनमें से किसी को पहचानता भी हो। अगर पहचानता ना भी हो तो कम से कम इनके हुलिया और वज़ाकता के बारे में तो बता ही सकता था। मुझे इससे भी मदद मिल जाती। मैं अस्पताल पहुंचा तो पता चला गोरकन को मुकम्मल होश आ गया था और उसकी तबीयत भी पहले से बहुत बेहतर थी। मैं सीधा वार्ड में चला गया। कांस्टेबल जमील बड़ी तनदही से ड्यूटी दे रहा था। वो गोरकन वाले बेड के नजदीक ही एक आहनी बेंच पर बैठा था, जबकि गोरकन आंखें बंद किए चित लेटा हुआ था। कांस्टेबल मुझे देखते ही उठकर खड़ा हो गया। उसने मुझे सैल्यूट किया और अटेंशन हो गया। मैंने गोरकन की जानिब इशारा करते हुए पूछा, क्या चाचा करामत सो रहा है? नहीं जी, आंखें बंद किए लेटा। कांस्टेबल ने बताया, अभी थोड़ी देर पहले तो इसने मुझसे बातें की हैं, इसलिए मैं गोरकन ने आंखें खोल दी। देखो थानेदार साहब आए हैं। कांस्टेबल गोरकन की तवज्जो मेरी जानिब मबजूल कराने की कोशिश कर रहा था। करामत अली की निगाह मुझ पर पड़ी तो उसने बेसख्ता उठने की कोशिश की, लेकिन मैंने फौरन आगे बढ़कर उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया और बाइस्तगी उसे दोबारा बिस्तर पर लिटाने के बाद ठहरे हुए लहजे में कहा, उठने की जरूरत नहीं करामत अली, तुम आराम और सुकून से लेटो। मुझे तुमसे जो कुछ भी पूछना होगा ऐसे ही पूछ लूंगा। वो एहसानमंदाना अंदाज में मुझे देखने लगा। मैंने आहनी बेंच पर बैठते हुए गोरकन से पूछा, करामत अली अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अल्लाह के करम से जान बच गई जनाब। नहीफ सी आवाज में बोला, चोटों का क्या है, ये भी ऐसा ऐसा ठीक हो ही जाएंगी। तुम्हें बात करने में कोई दिक्कत तो महसूस नहीं हो रही? नहीं जनाब, अब मैं इतना भी नरम जान नहीं हूँ। वो कदरे मजबूत लहजे में बोला, सारी जिंदगी मुर्दों को कब्रों में उतारते हुए गुजरी है। दिल और दिमाग जैसे पत्थर के हो गए हैं। और वैसे एक और बात भी है। वो और बात कौन सी है? थानेदार जी, जिसका दुनिया में कोई नहीं होता वो बड़ा सख्त जान होता है। वो फलसफियाना अंदाज में बोला, रिश्ते नाते और करीबी ताल्लुकात इंसान को बड़ा कमजोर कर देते हैं। जैसे तुम्हारे एक भतीजे ने तुम्हें कमजोर करके अस्पताल पहुंचा दिया है ना? मेरा भतीजा? ये आप क्या कह रहे हैं सरकार? वो चौंक कर मुझे देखने लगा। मैं हल्की फुल्की तफरीही गुफ्तगू से इसकी मिजाज पुरसी कर रहा था। फिर मैंने गहरी संजीदगी से कहा, भाई मैं अली मुराद की बात कर रहा हूँ, वो जो उधर मोजा धर्मपुरा में रहता है। ना जी, वो नफी में गर्दन हिलाते हुए बोला, धर्मपुरा क्या? मेरा कोई भतीजा भांजा इस दुनिया में कहीं नहीं है। आपको किसी ने गलत बताया है। वो अभी तक मेरे मजाक को समझ नहीं पाया था। मैंने इसके जहन पर ज्यादा बोझ डाला मुनासिब न समझा और अली मुराद का तफसीली हुलिया बयान करने के बाद कहा, मैं इस बंदे की बात कर रहा हूँ करामत अली, आप उसे बंदा ना कहें थानेदार साहब। वह पहचान के तमाम तर मराहिल तय करते हुए बड़े करारे लहजे में बोला, वो तो एक शैतान था और इसका साथी इससे भी बड़ा लाइन। उन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादती किया जनाब। मुझे अपना मकसद 100% हल होता नजर आया तो मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, करामत अली, अली मुराद का हुलिया मैंने तुम्हें बता दिया है। अब तुम मुझे इसके साथी की वज़ाकत और हुलिया वगैरह के बारे में मुकम्मल मालूमात फराहम करो ताकि मैं इन्हें जल्द अज जल्द
گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچا سکوں۔ اور جناب، آپ نے جس شیطان کا نام علی مراد بتایا ہے نا، اس کے ساتھی کا حلیہ کچھ اس طرح تھا۔ دبلا پتلا، لمبا قد، چہرے پر سیاہ داڑھی اور درمیانے سائز کی، رنگ گورا۔ اور وہ اپنے بیان میں اٹکنے لگا تو میں نے جلدی سے اسے سہارا دیا۔ اور کیا؟ اور جی، اس کی سب سے بڑی نشانی تو چہرے کا زخم ہے جناب، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ اس کے چہرے کی دائیں جانب بھووں سے گال تک ایک لمبے کٹ کا نشان ہے، جیسے کسی نے چھری سے اس پر وار کیا ہو۔ اس کی آنکھ تو بچ گئی ہو، لیکن چہرے پر ایک لمبا نشان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا ہو۔ وہ مجھے شکل سے کوئی جرائم پیشہ شخص لگتا تھا۔ اس نے اپنی بات کے اختتام پر ایک جھجری لی اور سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، کرامت علی، تم نے جتنی تفصیل سے علی مراد کے ساتھی کا حلیہ بیان کیا ہے، اس سے مجھے ان لوگوں کی گرفتاری میں بڑی مدد ملے گی۔ کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ ان دونوں بدماشوں کا تعلق فیض آباد سے تھا؟ مجھے 100% یقین تھا کہ اس سوال کا جواب وہ نفی میں دے گا، لیکن اسے آپ الفاظی کارروائی سمجھ لیں یا زبانی خانہ پوری کا نام دے دیں۔ کرامت علی نے میری توقع کے عین مطابق جواب دیا، جناب، اگر ان دونوں شیطانوں کا تعلق فیض آباد سے ہوتا یا میں انہیں جانتا ہوتا تو پھر میں آپ کو ان کا حلیہ نہیں بلکہ ان کے نام اور شجرہ نسب بتا رہا ہوتا۔ بہرحال تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، ان بدبختوں سے میں خود ہی نبٹ لوں گا۔ آپ تو جی ان سے جیسے جی چاہے نبٹتے رہیں سرکار، لیکن میری ایک الجھن ضرور دور کر دیں۔ وہ متملانہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، کیسی الجھن کرامت علی؟ آخر ان لوگوں کی مجھ سے دشمنی کیا تھی؟ وہ نیم احتجاجی انداز میں مستفسر ہوا۔ انہوں نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ کیا تمہیں اس بارے میں کچھ پتا نہیں ہے؟ میں نے کرامت علی سے پوچھا، پھر سوالیہ نظر سے قریب کھڑے کانسٹیبل کی طرف دیکھا۔ میری اس نظر میں ایک سوال چھپا ہوا تھا کہ کیا تم نے گورکن کو چودھری ظفر علی والے واقعے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ کانسٹیبل نے فوراً میری نگاہ کے مفہوم کو پا لیا اور جلدی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ کرامت علی بھی سر کو منفی جنبش دیتے ہوئے بولا، نہیں جناب، مجھے اس بارے میں کچھ پتا نہیں ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا، کرامت علی، ان دونوں کی تم سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، پھر انہوں نے میرا یہ حشر کیوں کیا؟ تم خاموش رہ کر پوری توجہ سے میری بات سنو، میں نے نرمی سے کہا، پھر یہ معاملہ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں سے حالات حاضرہ سے آگاہ کیا اور آخر میں کہا، وہ لوگ تمہارے نہیں، اصل میں چودھری ظفر علی کے دشمن تھے۔ اس نے اضطراری انداز میں ایک مرتبہ پھر بستر سے اٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے ایسا کرنے سے روک دیا اور پوچھا، کیا ہوا کرامت علی؟ وہ جی، بڑے چودھری صاحب کی قبر کھلی پڑی ہے اور میں یہاں آرام سے بستر پر لیٹا ہوں۔ ان لمحات میں وہ ایک معصوم بچے کی طرح ایکٹ کر رہا تھا۔ احساس ذمہ داری اس کے چہرے سے مترشح تھا۔ مجھے فوراً قبرستان جا کر چودھری صاحب کو دفن کرنا چاہیے۔ سب ہو گیا کرامت علی، میں نے تشفی امیز انداز میں کہا۔ چودھری صاحب کی جیسی تیسی لاش کو قبر میں رکھ کر مٹی ڈال دی گئی ہے۔ قبرستان کے معاملات معمول پر ہیں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم 2-3 دن مزید اسپتال میں رک کر اپنا علاج کرا لو۔ جب تمہارے سر کے ٹانکے کھل جائیں گے تو فیض آباد آ جانا، اور اس دوران میں اگر کسی کی میت ہو گئی تو؟ اس نے تشویشناک نظر سے مجھے دیکھا۔ اس کے لیے قبر کون کھودے گا؟ اسے مٹی میں کون اتارے گا جناب؟ گورکنیت جیسے لہو بن کر اس کی رگوں میں دوڑ رہی تھی۔ یہ اس کا احساس تھا اور احساس ذمہ داری تھا۔ گورکن کرامت علی کے یہ سچے جذبات مجھے بڑے بھلے لگے۔ میں نے اس خالص انسان کی روشن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کرامت علی، کیا تم نے پٹا لکھوایا ہے کہ قیامت تک زندہ رہو گے؟ نہیں جی، زندگی تو ایک پل کا بھروسہ نہیں، کوئی بھی پٹے لکھوا کر نہیں آتا۔ اس کی الجھن میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، تاہم اس نے زبان سے اپنی کسی پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کرامت علی، کیا تمہارے جانے کے بعد لوگ مرنا بند کر دیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب؟ بس تو پھر ایک نقطہ اچھی طرح ذہن میں نقش کر لو، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ قدرت اور اس کا نظام کسی انسان کا محتاج نہیں۔ ایک انسان ختم ہو جاتا ہے تو قدرت وہی کام کسی دوسرے انسان سے لینا شروع کر دیتی ہے۔ تمام انسان قدرت کے سامنے محتاج اور بے بس ہیں، قدرت نہیں۔ جی میں سمجھ گیا، بالکل سمجھ گیا، متعدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ جو کہیں گے میں ویسے ہی کروں گا۔ تمہیں فی الحال مکمل آرام کی ضرورت ہے، کم از کم اس وقت تک کہ جب تک تمہارے سر کے زخموں کے ٹانکے نہیں کھل جاتے۔ وہاں قبرستان میں کوئی تمہاری دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے۔ اسپتال سے ٹھیک ٹھاک ہو کر جاؤ تو اچھی بات ہے، اور بفرض محال، میں نے سانس درست کرنے کے لیے لمحاتی توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اگر اس دوران میں فرشتہ اجل کسی کا بلاوا لے کر آ جاتا ہے تو اسے گاؤں کے افراد کسی نہ کسی طرح مٹی میں اتار ہی دیں گے۔ تمہارے کمرے میں کھدائی کے تمام تر آلات رکھے ہوئے ہیں، تمہیں اس سلسلے میں چند روز تک بالکل فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے اس بات میں گردن ہلا کر میری ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا۔ میں نے اسپتال کے ڈاکٹر کو مریض اور اس کی صحت کے حوالے سے چند اہم باتوں سے آگاہ کیا، پھر گھوڑے پر سوار ہو کر فیض آباد آ گیا۔ تھانے میں پہنچ کر سب سے پہلے ASI فاروق احمد سے میری ملاقات ہوئی۔ اس کے چہرے پر دبا دبا جوش نظر آیا تو میں نے اسے فوراً کمرے میں بلا لیا۔ جب وہ بیٹھ چکا تو میں نے کہا، فاروق، لگتا ہے تم نے میری غیر موجودگی میں کوئی بہت بڑا مارکا مار لیا ہے۔ بڑا تو نہیں ملک صاحب،
وہ انکساری سے بولا، لیکن آپ سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ ایک پیش رفت تو ہوئی ہے، تفصیلات کیا ہیں؟ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا۔ آپ نے ایک بدتمیز گھڑ سوار کا حلیہ مجھے بتایا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، جس نے 1 سال پہلے بیری والے کھوہ پر نرگس نامی ایک الہڑ مٹیا سے دست درازی کرنے کی کوشش کی تھی اور پھر چودھری ظفر علی نے موقع پر پہنچ کر اس جوان کو تھپڑ مارے تھے۔ ہاں، میں نے تمہیں یہ سب بتایا تھا۔ پھر میں نے ماں سے جیراں بلفاظ دیگر محمودہ کے تعاون سے اس بدتمیز اور اکھڑ مزاج گھڑ سوار کا سراغ لگا لیا ہے، ASI نے انکشاف انگیز انداز میں بتایا۔ کون ہے وہ؟ میرا تجسس سوا ہو گیا۔ وہ بندہ چودھری رحمت کا بیٹا چودھری حشمت ہے جناب، ASI نے بتایا۔ ہمارے گاؤں فیض آباد سے کوئی 8 میل مغرب میں ایک گاؤں ہے رکھاں والی۔ چودھری رحمت اور چودھری حشمت کا تعلق اسی رکھاں والی سے ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ چودھری ظفر علی اور چودھری رحمت میں بڑے اچھے تعلقات رہے تھے۔ اب تو یہ دونوں چودھری صاحبان پیوندے خاک ہو چکے۔ 3 ماہ پہلے چودھری رحمت کا انتقال ہوا ہے۔ فاروق، میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہا، تم چودھری شہادت علی کو ابھی فوراً تھانے بلا لو، میں اسے بہت ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ فاروق اٹھا اور اچھا جی کہتے ہوئے میرے کمرے سے نکل گیا۔ یہ قطعاً ضروری نہیں تھا کہ چودھری ظفر علی اور اس کی قبر کے ساتھ جو سلوک کیا گیا تھا اس کے پیچھے رکھاں والی کے چودھری حشمت کا ہاتھ ہو، لیکن کم از کم یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ چودھری حشمت ایک ایسا شخص تھا جو چودھری ظفر علی سے نفرت کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے ذہن کے خانے میں چودھری حشمت کو لاک کیا اور علی مراد اینڈ کمپنی کے بارے میں سوچنے لگا۔ اگر علی مراد اور اس کے ساتھی میں سے کسی کی شناخت ہو جاتی تو میرے لیے تفتیش کے گھوڑے کو آگے بڑھانا آسان ہو جاتا۔ یہ بات تو 101% طے تھی کہ منگل اور بدھ کی درمیانی شب قبرستان میں اور بیری والے کھوہ پر چودھری ظفر علی مرحوم کے ساتھ جو کارروائی کی گئی تھی اس کے ذمہ دار یہی دونوں افراد تھے۔ یہ ان کا ذاتی منصوبہ تھا یا کسی تیسرے شخص کے ایما پر انہوں نے یہ کام انجام دیا تھا؟ اس بات کا فیصلہ اسی وقت کیا جا سکتا تھا جب وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک میرے ہتھے چڑھ جاتا۔ تھوڑی دیر کے بعد فاروق واپس آیا اور اس نے آ کر مجھے بتایا، ملک صاحب، میں نے کانسٹیبل کو چودھری کی حویلی کی جانب روانہ کر دیا اور کہا ہے کہ ملک صاحب نے چودھری شہادت علی کو فوراً تھانے بلایا ہے۔ چودھری ظفر علی کے حوالے سے کسی نہایت ہی اہم معاملے پر بات کرنا ہے۔ میرا خیال ہے 20-25 منٹ میں چودھری آپ کے سامنے ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم ان 20-25 منٹ میں ایک اور ضروری کام نپٹا لیتے ہیں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تم اپنے فنکار حوالدار کو بلاؤ اور اسے کہنا کہ کاغذ پینسل وغیرہ سب لیتا ہے۔ ASI نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا وہ حوالدار کے بلاوے کا مقصد نہیں سمجھا، تاہم اس نے کوئی سوال نہیں کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ ہمارے تھانے کے حوالدار سرمد علی کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ اسے آرٹ سے گہرا لگاؤ تھا، خصوصاً وہ فری ہینڈ سکیچ بنانے کا ماہر تھا۔ میں نے اس کی پینسل سکیچنگ کے کئی شاہکار دیکھے تھے۔ میری رائے میں وہ ایک آرٹسٹ تھا۔ میں نے اسے علی مراد اور اس کے ساتھی کا خاکہ بنوانے کے بارے میں سوچا تھا۔ یہ خیال ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی میرے ذہن میں آیا تھا۔ سرمد فاروق کے ساتھ میرے پاس پہنچا تو میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں اسے اپنے مقصد سے آگاہ کیا، پھر کہا، میں تمہیں ان دونوں افراد کے چہروں کی تفصیل لکھوا دیتا ہوں، تم اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ان کے کلوز اپ اسکیچ تیار کرو۔ 19-20 کا فرق چلے گا۔ میں کوشش کروں گا ملک صاحب کہ 19-20 کا فرق بھی نہ آئے، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ اب مجھے تفصیلات سے آگاہ کریں۔ میں نے بتانا شروع کیا۔ ٹھیک ہے جناب، یہ تو ہو گیا۔ وہ نگاہ اٹھا کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، ان نشانیوں سے کام چل جائے گا یا کچھ اور؟ یہ بہت ہے جناب، وہ جلدی سے بولا، میں ان اشاروں کی مدد سے بڑا ٹھیک ٹھاک کام چلا لوں گا۔ تو پھر تم جاؤ اور تھانے کے کسی پرسکون گوشے میں بیٹھ کر کام میں جت جاؤ۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، کام ایسا ہونا چاہیے کہ ان خبیثوں کے حاقے بولتے لگیں۔ آپ فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، وہ بڑے فخر سے بولا، پہلے میں پینسل کی نوک سے ان کے حقوں کو بولنے پر مجبور کروں گا، اور جب آپ انہیں گرفتار کر کے میرے حوالے کریں گے تو میں ان کی زبان کھلوانے کے لیے کسی اور شے کی نوک آزماؤں گا۔ انشاءاللہ بہت جلد تمہیں یہ موقع ملنے والا ہے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ حوالدار خوش میرے کمرے سے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں اور ASI فاروق علی مراد اینڈ کمپنی کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ ہم اس موضوع پر صلاح مشورہ کرتے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ چودھری شہادت علی اپنے حواریوں کے ساتھ تھانے پہنچ گیا۔ میں نے اس کے دائیں اور بائیں بازو یعنی طفیل اور احسان کو باہر برآمدے ہی میں روک کر چودھری کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ السلام علیکم ملک صاحب، اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے بآواز بلند مجھے سلام کیا اور پھر بولا، سنا ہے آپ نے ابا جی کے مجرموں تک رسائی حاصل کر لی ہے؟ اللہ آپ کی زبان مبارک کرے چودھری صاحب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ وہ دن دور نہیں جب میں ان مجرموں کو گردنوں سے پکڑ کر آپ کے سامنے مرغا بنا دوں گا، لیکن اس کام کے لیے مجھے آپ کا تعاون درکار ہے، اور آپ ہیں کہ میں حاضر ہوں ملک صاحب، وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ آپ نے بلایا اور میں دوڑا بھاگا چلا آیا۔ میں نے اب تک آپ سے مکمل تعاون کیا ہے، آپ جو بھی حکم ہو میں تیار ہوں۔ اس نے بات کے اختتام پر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا تو میں نے کہا، چودھری صاحب، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ جس بندے نے آپ کے ابا جی کی قبر اور لاش کے ساتھ قابل مذمت سلوک کیا ہے وہ چودھری صاحب کے لیے اپنے دل میں غصہ اور نفرت رکھتا ہوگا۔
मैंने एक ऐसे ही दुश्मन का सुराग लगाया है, बस आपको तस्दीक के लिए बुलाया है। वो बदबख्त कौन है? चौधरी ने फुनकार से मुशाबह लहजे में पूछा। कद छोटा, गंदमी रंगत, जिस्म भारी, हल्की मूछें, कान बड़े बड़े और बाएं गाल पर चने के दाने के बराबर स्याह मस्सा। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए चौधरी हशमत का हुलिया दोहरा दिया और कहा, कोई 1 साल पहले आपके बाजी ने बेरी वाले खूह पर इस बंदे को तमाचे मारे थे। ओह, वो चौंक उठा। तो आप चौधरी हशमत की बात कर रहे हैं? हाँ, मैंने इस बात में गर्दन हिलाई। अच्छा हुआ पहचान गए। हाँ, मुझे आप इस वाक़े के बारे में बताएं। वाक़या क्या था जनाब? वो ससरी अंदाज में बोला। लगभग 1 साल पहले चौधरी रहमत का बेटा चौधरी हशमत घोड़े पर सवार होकर हमारे गांव के पास से गुजर रहा था कि बेरी वाले खूह पर औरतों को पानी भरते देखकर रुक गया। फिर वो नरगस नामी एक दुशीज़ा से छेड़छाड़ करने लगा। इत्तफाक से अब्बाजी का उधर से गुजर हुआ। उन्होंने बदतमीजी का खुल्लम खुला मुजाहरा देखा तो इनसे बर्दाश्त ना हुआ। उन्होंने मौके पर पहुंचकर ना सिर्फ ये कि चौधरी हशमत को बुरा भला कहा, बल्कि इसके मुंह पर 2-4 थप्पड़ भी मार दिए थे। अब्बाजी ने ये पूरा वाक़या मुझे सुनाया था और मैंने सुना है चौधरी जफ़र अली और चौधरी रहमत में बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, और वो चौधरी हशमत को समझा बुझा कर और डांट टपट कर भी तो रुखसत कर सकते थे। ये तमाचे मारने की क्या जरूरत थी आखिर? आपको पता नहीं है मलक साहब कि अब्बाजी औरत की इज्जत के हवाले से कितने हसास और जज्बाती थे। वो गहरी संजीदगी से बोला। उन्होंने घर आकर जब मुझे ये वाक़या सुनाया तो साथ ही ये भी कहा था, हशमत तो मेरे दोस्त रहमत का बेटा था। अगर तुम यानी मैं चौधरी शहादत अली भी ऐसी नीच हरकत करते तो मेरे अताब से बच नहीं सकते थे। और यही बात उन्होंने चौधरी रहमत से भी कही थी। चौधरी रहमत ने अब्बाजी के अमल का बुरा नहीं मनाया, बल्कि उल्टा उन्होंने अपने बेटे चौधरी हशमत को लान तान की थी। और अब चौधरी रहमत के इंतकाल को 3 माह गुजर चुके हैं। कम बेश 1 माह पहले आपके अब्बाजी भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैंने चौधरी शहादत अली की आंखों में देखते हुए कहा, चौधरी हशमत के दिल में आपके बाजी के लिए जो नापसंदीदगी और नफरत छुपी हुई थी वो अब रंग दिखा सकती है। क्या ख्याल है चौधरी साहब, ये सब कुछ इसी चौधरी हशमत के इशारे पर नहीं किया गया? चौधरी जफर अली ने बेरी वाले खूह पर हशमत को थप्पड़ मारे थे और अब चौधरी जफर अली के दोनों हाथ भी बेरी वाले खूह पर ही काटे गए हैं। ये तो चौधरी हशमत की खुली इंतकामी कार्रवाई नजर आती है। आपकी बात में वजन है मलक साहब, लेकिन मेरा ख्याल है वो मामला जब ही रफा दफा हो गया था। चौधरी रहमत बिल्कुल पहले ही की तरह अब्बाजी से मिलता रहा था। क्या चौधरी हशमत ने भी आपके गांव के साथ मरासिम बहाल रखे थे? नहीं जी, उसने नफी में गर्दन हिलाई। उसने फिर कभी इधर का रुख नहीं किया। चौधरी साहब, मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा, दिलों में रोशन नफरत की चिंगारियां इतनी आसानी से नहीं बुझा करती। मेरा ध्यान तो सीधा सीधा चौधरी हशमत की तरफ जा रहा है। मैं एक जरूरी काम से निबट लूं, फिर रखा वाली पर चढ़ाई का इरादा है। जरूरी काम? उसने सवाली नजर से मुझे देखा। 2 मशकूक बंदों की शिनाख्त का मामला है। मैंने मानी खैज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। गोरकन ने इन दोनों का हुलिया बड़ी वजाहत के साथ बता दिया है। ये वही दोनों अफराद है जिन्होंने बड़े चौधरी साहब की कब्र की बेहरमती की थी। आपने पहले तो मुझे इनके बारे में कुछ नहीं बताया, वो शाकी लहजे में बोला। इससे पहले कि मैं इस के शिकवे को रफा करता, हवलदार सरमद अली कामयाबी का नारा लगाते हुए मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसने अपने हाथ में पेंसिल स्केच वाले 2 सफ़ात भी पकड़ रखे थे। ले मलक साहब, मैंने अपना काम मुकम्मल कर दिया। मैंने फाथाना नजर से चौधरी शहादत अली की तरफ देखा और कहा, आप 2 बंदों के खाली खुली जिक्र को छोड़ें जी, मैं आपको उनकी तस्वीरें दिखाता हूँ। चौधरी की समझ में कुछ न आया और उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने सरमद अली के हाथ से वो मस्कूरा स्केचेस लेकर इनका बगौर जायजा लिया। फिर मुतमईन होने के बाद उन्हें चौधरी की जानिब बढ़ाते हुए ठोस लहजे में कहा, ले चौधरी साहब, ये हैं आपके बाजी के मुजरिम। आप इन्हें पहचानने की कोशिश करें, मुझे बताएं कि ये दोनों कहाँ मिलेंगे। चौधरी के चेहरे पर उलझन ज़दा लकीरों का एक जाल सा फैल गया। तासुरात से यूं लगता था जैसे वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर इसके होंठों में जुम्बश पैदा हुई और वो बोला, इस बंदे को तो मैंने एक आध बार चौधरी रहमत के साथ देखा था। इसका इशारा अली मुराद के स्केच की तरफ था। फिर दूसरे स्केच पर उंगली रखते हुए बोला, लेकिन ये दाढ़ी वाला बंदा मेरे लिए बिल्कुल अजनबी है। ठहरे, मैं इसके बारे में तुफैल से पूछता हूँ। फौरी तौर पर तुफैल नामी इस बंदे को कमरे के अंदर बुला लिया गया, जो चौधरी शहादत अली का दायां बाजू समझा जाता था। चौधरी ने बारिश जख्मी चेहरे वाले शख्स का खाका तुफैल को दिखाते हुए पूछा, जरा पहचानो तो ये बंदा कौन है? ये तो सेफा है चौधरी साहब, वह साख्ता बोल उठा। इसको पहचानने की क्या जरूरत है? सेफा कौन? मैंने इस्तरारी लहजे में पूछा। जनाब, ये बंदा टिब्बा सुल्तान का रहने वाला है, तुफैल ने बताया। इसका पूरा नाम तो सैफुल्ला है, लेकिन सैफा मशहूर है। ये बड़ा कन टुट्टा बदमाश और खतरनाक डकैत है थानेदार साहब। टिब्बा सुल्तान मौजा रखा वाली से जनूब में 4 मील के फासले पर वाक़या था। मैंने मानी खैज अंदाज में कहा। मेरा मुखातिब तुफैल था। इस कन टुटे बदमाश को तो मैं चुटकी बजाते में दांत टुट्टा बदमाश बना दूंगा। तुम जरा इस दूसरे बंदे के बारे में बताओ। बात खत्म करते ही मैंने चौधरी शहादत अली की जानिब इशारा कर दिया। चौधरी ने मेरा इशारा समझते हुए दूसरा अली मुराद वाला स्केच तुफैल के सामने कर दिया। साके पर नजर पड़ते ही तुफैल जल्दी से बोला,
जनाब ये तो मुरादा है, मेरा मतलब है अली मुराद, ये रखा वाली का रहने वाला है। हवलदार सरमद अली ने दिल की गहराइयों और जहन की गहराइयों के साथ वो स्केच तैयार किए थे। मेरा दिल खुश हो गया। मैंने खुद जोश भरे लहजे में कहा, शाबाश सरमद, सारी मेहनत वसूल होगी। फिर मैंने रुए सुखन चौधरी शहादत अली की तरफ मोड़ते हुए कहा, चौधरी साहब, सारी सूरत हाल अब आपके सामने है। चौधरी हशमत इस अफसोसनाक वाक़े में मुलविस है या नहीं, इस बात का फैसला खुद ब खुद हो जाएगा। मैं पहली फुर्सत में अली मुराद और सैफुल्लाह को गिरफ्तार कर रहा हूँ। यही वो दो अफराद हैं जिन्होंने बड़े चौधरी साहब की कब्र का हशर नशर किया है। बिस्मिल्लाह करें जनाब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। जब ये दोनों शैतान आपकी तफ्तीश की चक्की में पिसेंगे तो इनकी जुबानें खुद ब खुद खुल जाएंगी। एक बात का मुझे पक्का यकीन है, मुराद और सैफा जैसे सड़क छाप गुंडे अपनी मर्जी से इतना बड़ा और खतरनाक काम नहीं कर सकते। उनकी लगामें किसी न किसी मजबूत हाथ में हैं। इन मजबूत हाथों तक पहुंचना और इन्हें जड़ से कमजोर बनाने की जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है चौधरी साहब। मैंने पुरज़म अंदाज में कहा, आप मुतमईन होकर हवेली जाएं। आज जो मैं रात है, इंशाल्लाह कल शाम से पहले आपके अब्बाजी के मुजरिम इस थाने की हवालात में बंद होंगे। वो मेरा शुक्रिया अदा करके रुखसत हो गया। जब भीड़ छट गई तो एएसआई फारूक ने मुझसे कहा, क्या ख्याल है मलक साहब, हम कल रखा वाली और टिब्बा सुल्तान की तरफ जाएं? कल का मतलब है आज, मैंने चटानी लहजे में कहा। कल का मतलब आज कैसे जनाब? वो उलझन ज़दा नजर से मुझे देखने लगा। मैंने अपने बुजुर्गों से सुन रखा है कि अगर किसी बंदे पर मजबूत हाथ डालना हो तो उसे सूरज तलू होने से पहले घर पर पकड़ो। मैंने जवाब में बताया, लिहाजा हम आज रात के आखिरी पहर यहाँ से रवाना होंगे। रखवाली फैजाबाद से कोई 8 मील दूर मगरब में वाक़ है और टिब्बा सुल्तान रखवाली से 4 मील जनूब में, यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा 12 मील जाने में और 12 मील वापसी में सफ़र तय करना होगा। मेरे ज़हन में तरतीब पाने वाले प्रोग्राम के मुताबिक हम पहले सैफुल्लाह पर हाथ डालेंगे, इसके बाद वापसी में अली मुराद की गर्दन नाप लेंगे। जब हम इन दोनों हबीसों को लेकर थाने की जानिब सफ़र शुरू करेंगे तो रखवाली में सूरज तुलू हो रहा होगा और तुम भी इस मिशन में मेरे हमरा होगे। मेरे साथ सिर्फ 2 कांस्टेबल्स जाएंगे। हम चारों अलग अलग घोड़ों पर सवार होंगे। इंशाल्लाह कल दोपहर से पहले हम कामयाब थाने लौट आएंगे। अब तुम फौरन रवानगी के इंतजामात में लग जाओ। रवानगी के वक्त कोई कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए मलक साहब, उठोस लहजे में बोला। उसके लहजे में मौजूद एतमाद को देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। बरोज़ जुमातुल मुबारक बवक्ते सपहर मेरे थाने के ट्रायल रूम से बुलबुलाने की आवाज़ें उभर रही थीं। हवलदार सरमद अली ने जिन 2 अफराद के पेंसिल स्केच बनाए थे, इस वक्त वो दोनों बंदे इसकी तहवील में थे और वो इनकी ज़ुबानें खुलवाने के लिए मुख्तलिफ नुस्खे आजमा रहा था। मुझे सरमद के कहे हुए अल्फाज याद आ गए। उसने बड़े फ़ख्र से कहा था, मलक साहब, पहले मैं पेंसिल की नोक की मदद से इनके हाकों को बोलने पर मजबूर करूंगा और जब आप इन्हें गिरफ्तार करके मेरे हवाले करेंगे तो मैं इनकी ज़ुबान खुलवाने के लिए किसी और शय की नोक आजमाऊंगा। इस वक्त वो दोनों ज़ुबान खुलने के मराहिल से गुजर रहे थे। मैं नहीं जानता था कि इनकी बुलबुलाहट में किस शय की नोक की चुभन शामिल है। मुजरिम छोटा हो या बड़ा, इसकी सारी बहादुरी और उछल कूद इसी वक्त तक होती है जब तक वो पुलिस के हथे नहीं चढ़ जाता। माशाल्लाह महकमा पुलिस के पास दर्जन भर ऐसे हैरत अंगेज आलात की किट मौजूद है जो पत्थर और लोहे की जुबान को भी बोलने पर मजबूर कर देते हैं। 1 घंटे की सरमदी मेहनत ने इन दोनों सख्त जान मुजरिमों की छी बुला दी। उन्होंने करारे जुर्म कर लिए। मेरी तवक्कुआत और हिसाबात के मुताबिक सैफुल्लाह उर्फ सैफा और अली मुराद उर्फ मुरादा ने वह मज़मूम कार्रवाई चौधरी हशमत के इमा पर की थी। इस तमाम तर मिशन में फैज़ाबाद के वसनीक ने भी इनकी भरपूर मदद की थी। अली मुराद तो चौधरी हशमत का खास आदमी था। मुजरिम छोटा हो या बड़ा, इसकी सारी बहादुरी और उछल कूद इसी वक्त तक होती है जब तक वो पुलिस के हथे नहीं चढ़ जाता। माशाल्लाह महकमा पुलिस के पास दर्जन भर ऐसे हैरत अंगेज आलात की किट मौजूद है जो पत्थर और लोहे की जुबान को भी बोलने पर मजबूर कर देते हैं। 1 घंटे की सरमदी मेहनत ने इन दोनों सख्त जान मुजरिमों की छीं बोला दी। उन्होंने करारे जुर्म कर लिया। मेरी तवक्कुआत और हिसाबात के मुताबिक सैफुल्लाह उर्फ सैफा और अली मुराद उर्फ मुरादा ने वो मज़मूम कार्रवाई चौधरी हशमत के इमा पर की थी। इस तमाम तर मिशन में फैज़ाबाद के एक वसनीक ने भी इनकी भरपूर मदद की थी। अली मुराद तो चौधरी हशमत का खास आदमी था। सैफुल्लाह और फैज़ाबाद के वसनीक को चौधरी हशमत ने भारी मुआवजे पर इस काम के लिए खरीदा था। जब फैज़ाबादी बंदे का नाम मेरे सामने आया तो मैं हैरत से उछल पड़ा। आप सुनेंगे तो हो सकता है अंगुश्ते बदनिदा रह जाए। इस नबकार गंदे अंडे का नाम था गोगा, मलक अमीन का बेटा अकरम उर्फ गोगा। मैंने शाम से पहले गोगा को भी गिरफ्तार करके उसके हांडीवाल मुरादा और सैफा के पास हवालात में पहुंचा दिया। नामुराद गोगा ने फैज़ाबाद से अपनी गैर मौजूदगी जाहिर करने के लिए लायलपुर में अपनी किसी दोस्त असगर जट से मिलने जाने का ड्रामा रचाया था। चौधरी हशमत ने सैफुल्लाह और गोगा को जिस मुआवजे पर ख़रीदा था वो इस ज़माने के लिहाज से तो एक भारी रकम थी, लेकिन आजकल के हिसाब से वो किसी भी अच्छे प्राइवेट प्राइमरी स्कूल के बच्चे की एक माह की फीस से ज़्यादा नहीं थी। इस अफसोसनाक खेल के मरकज़ी किरदार यानी चौधरी हशमत की गिरफ्तारी मेरे लिए बहुत आसान साबित हुई, क्योंकि गिरफ्तारी से कबल मैं अली मुराद, सैफुल्लाह और गोगा की शक्ल में इसके खिलाफ ठोस सबूत जमा कर चुका था।
ان تینوں کا اقبالی بیان چودھری حشمت کو ٹھیک ٹھاک فٹ کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس کینہ پرور شخص نے اپنے دل میں موجود انتقام کی حسرت کو نکالنے کے لیے ایک معزز انسان کی قبر اور لاش کی جس طرح بے حرمتی کروائی تھی، وہ سخت سے سخت ترین سزا کا تقاضا کرتی تھی۔ میں نے آپ کی توقع سے کہیں زیادہ عدالت سے سزا دلوا کر چودھری حشمت کو جیل کی سنگلا دیواروں کے پیچھے پہنچا دیا۔ یہ کیس اپنے منطقی انجام کو تو پہنچ گیا، لیکن اس کے ایک انتہائی دل شکستہ اور رنجیدہ پہلو کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے، اور وہ نازک پہلو ہے زیب النساء عرف زیبن۔ اسی زیبن کی سجائی ہوئی راہ پر قدم رکھ کر میں نے یہ کامیابی حاصل کی تھی، اور اسی زیبن نے اپنے محبوب کو حاصل کرنے کے لیے پیر جمن شاہ کی بتائی ہوئی کہ انتہائی خطرناک ترکیب پر عمل کر ڈالا تھا، اور یہ الگ بات ہے کہ وہ جسے چاہتی تھی وہ بہت ہی کمینہ، کم ظرف اور گھٹیا ثابت ہوا۔ اس کیس کے اختتام پر زیبن مجھ سے ملنے آئی تھی۔ گوگا کی مجرمانہ ذہنیت والے انکشاف کے بعد اس کے دل اور دماغ کی جو کیفیت ہوئی ہوگی، اس کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ زیبن کے لیے میرے دل میں ہمدردی اور خلوص کے جذبات تھے۔ میں اسے غمزدہ بیٹی کی حیثیت سے ٹریٹ کیا اور یہی مشورہ دیا کہ وہ اپنے باپ کی خواہش کے مطابق شادی کر لے۔ گوگا والے غم کو بھلانے کے لیے ضروری تھا کہ اس کی فوراً کہیں شادی ہو جائے۔ زیبا نے کسی قسم کا جذباتی بہار چڑھانے کی بجائے گہری سنجیدگی سے میرے مشورے پر عمل کیا، اور آنے والے دنوں میں اس کے پھوپھی زاد مشتاق عرف مشتاقہ سے اس کی شادی ہوگی۔ اب تو ماشاءاللہ وہ نانی دادی بن چکی ہوگی۔ چلتے چلتے قارئین سے یہی درخواست کروں گا کہ کبھی بغض اور کینہ کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں۔ یہ دونوں ایسے لا علاج امراض ہیں کہ پہلے یہ انسان کو نفرت کی آگ سے اندر سے جلاتے ہیں، اور پھر یہی آگ آس پاس کے لوگوں اور ارد گرد کے ماحول کو بھی اپنی لپیٹ میں لے کر تباہ و برباد کر ڈالتی ہے، جیسا کہ چودھری حشمت کے ساتھ ہوا۔ اللہ ہم سب کو سوچنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو کیس پسند آئے تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا، اور بیل کے آئیکن کو لازمی سے پریس کر لیجیے گا۔